بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم بیان تقریر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما فرغ المصنف عن بیان المعارضۃ المشترکۃ بین الکتاب والسنۃ شرع فی تحقیق اقسام البیان المشترکۃ بینہما فقال وهذه الحجج یعنی الکتاب والسنۃ باقسامها تحتمل البیان أي تحتمل أن يبينها المتكلم بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالاستقراء، وهو خمسة: إما أن يكون بيان تقرير وهو توكيد الكلام بما يقتضي احتمال المجاز بالخصوص، فالأول مثل قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، فإن قوله طائر يحتمل المجاز بالسرعة في السير كما يقال للبريد طائر، فقوله يطير بجناحيه يقتضي هذا الاحتمال ويؤكد الحقيقة. والثاني مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإن الملائكة جمع شامل لجميع الملائكة ولكن يحتمل الخصوص، فأزيل بقوله كلهم أجمعون هذا الاحتمال وأكد العموم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے درمیان مشترک معارضہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب شروع ہو رہے ہیں ان اقسام کے بیان میں جو کہ کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہیں۔ فرمایا کہ یہ دلیلیں یعنی کتاب و سنت اپنی قسموں کے ساتھ احتمال رکھتی ہیں بیان کا، یعنی احتمال رکھتی ہیں کہ ان کو متکلم بیان کرے۔ اقسام خمسہ جو کہ معلوم ہوتی ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ، ان کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ، اور یہ 5 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہوگا بیان تقریر، اور وہ یہ ہے کہ کلام کو پکا کیا جائے، اس طرح پکا کیا جائے کہ مجاز یا تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے۔ پہلے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان طائر، اس میں احتمال ہے کہ سرعت تیزی سے یہ مجاز ہو فی سیر چلنے میں، جیسا کہ ڈاکیے کو کہا جاتا ہے طائر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یطیرُ بِجَنَاحِهِ، اس نے اس احتمال کو ختم کر دیا اور حقیقی معنی کو پکا کر دیا۔ دوسرے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس لیے کہ ملائکہ یہ ایسا جمع ہے جو کہ شامل ہے تمام ملائکہ کو، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال ہے۔ یہ تخصیص کا احتمال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کلہم اجمعون سے زائل ہو چکا ہے اور عموم میں تاکید ہو گئی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے معارضہ یعنی تعارض کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا، اور وہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بارے میں جتنی تفصیل ہے یہ کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے۔ اب یہاں سے مشترکہ بحث اقسام بیان کی تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دلیلیں سے مراد ہے کتاب و سنت اپنی تمام انواع و اقسام کے ساتھ۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی خاص ہے، عام ہیں وغیرہ ذالک، اس میں بیان کا احتمال باقی ہوتا ہے کہ متکلم اپنے کلام کی غرض اور اپنی مراد کو خود ہی بیان کر دے۔ یہ جو متکلم بیان کرتا ہے اپنے کلام کی غرض کو اور مقصد کو، یہ 5 قسموں میں سے کسی ایک طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے بیان تقریر، دوسرے نمبر پر ہے بیان تفسیر، تیسرے نمبر پر ہے بیان تغییر، چوتھے نمبر پر ہے بیان تبدیل، اور 5ویں نمبر پر ہے بیان ضرورت۔ ان سب کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس باب کے اندر بیان کیا جائے گا۔ جو پہلے نمبر پر ہے بیان تقریر، وہ ہمارے آج کے سبق کا موضوع بھی ہے۔ بیان تقریر کے بارے میں حضرت یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ متکلم کلام کے اندر تاکید پیدا کر دے، یعنی کلام کے اندر اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ کے اندر مجازی معنی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، اور الفاظ کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمومی معنی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے۔ لیکن متکلم اپنے کلام کو اس طریقے سے تاکید کے ساتھ بیان کر دیتا ہے کہ اس میں سے مجاز کا احتمال یہ بھی ختم کر دیتا ہے اور تخصیص کا احتمال یہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ 2 مثالیں لے کر آئے ہیں۔ پہلی مثال لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا طائر یطیر بجناحہ، نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہو بجناحہ اپنے پروں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب یہ لفظ تھا نا طائر، باقی انشاءاللہ جو تفصیل ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کتاب کی عبارت میں حل کر دوں گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب ایسے معارضہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ معارضہ جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے۔ معارضہ سے مراد ہے تعارض، سارے کا ساری تفصیل میں نے آپ کو گزشتہ باب کے اندر بتا دی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں تحقیق کرنے میں بیان کی قسموں کے، یعنی بیان جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، وہ 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے بیان تقریر، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے، اور یہ جو قسمیں ہیں یہ مشترک ہے بینہما، ان دونوں میں۔ کن دونوں میں مشترک ہیں؟ یعنی یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ کتاب اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہی 5 قسمیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں وہادہ الحجج، حجج یہ جمع ہے حجت کی، دلیل کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلیلیں تو 2 ہیں، مراد یہاں پر کتاب ہے اور اسی طریقے سے سنت ہے، تو پھر جمع کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ تثنیہ کا لفظ لانا چاہیے تھا، حجتان کہنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیں جمع کا جو لفظ یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ یہ جو حجتیں ہیں ان کی انواع اور اقسام کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جمع کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دلیلیں یعنی کتاب و سنت اپنی تمام اقسام کے ساتھ، اس میں بیان کا احتمال ہوتا ہے، یعنی اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ متکلم بیان کرے ہاں اس کو، کس کو؟ یعنی کتاب اللہ کو یا پھر سنت رسول کو، بنوع بیان،
بیان کی ایک قسم کے ساتھ۔ کون سی بیان کی قسموں کے ساتھ؟ وہ جو بیان کی 5 قسمیں معلوم ہیں بالاستقراء تفصیل کے ساتھ۔ اب وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں وہ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی قسم ہے وہ ہے بیان تقریر۔ یہ والی بتا رہے ہیں کہ وہ خمسۃ، جو بیان کی قسمیں ہیں وہ کل 5 قسمیں بنتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ بیان تقریر ہے، بیان تفسیر ہے، بیان تغییر ہے، بیان تبدیل ہے، اور 5ویں قسم پر ہے بیان ضرورت۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اما ان یکون بیان تقریر نے، پہلی قسم یہ ہے کہ یا تو وہ بیان تقریر ہوگا۔ بیان تقریر کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ متکلم کلام کے اندر خود ہی تاکید کر دے، یعنی متکلم کے کلام کے اندر احتمال ہوتا ہے مجاز کا، احتمال ہوتا ہے تخصیص کا، لیکن متکلم خود ہی تاکید کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے متکلم اپنے کلام میں تاکید کرتا ہے بما، ایسی تاکید یکتو احتمال المجاز یا بالخصوصی، کہ جس سے مجاز کا احتمال وہ بھی قطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خصوص یعنی تخصیص کا احتمال بھی اس کے اندر باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ پہلی مثال لے کر آئے ہیں مجاز کی، یعنی جس میں مجاز کا احتمال ختم ہو جائے، متکلم خود ہی ایسی تاکید بیان کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہو بِجَنَاحِهِ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ جب تک یہ لفظ ہے نا طائر، تو طائر کے اندر مجاز کا بھی احتمال ہے، کیونکہ دیکھیں جب پرندہ ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اڑتا ہے، تو جب پرندہ تیزی کے ساتھ اڑتا ہے تو اس سے مجازاً تیز چلنے والا یا تیز کام کرنے والا اس کو بھی مجازاً پرندہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکیہ ہے، وہ بھی چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈاک پہنچاتا ہے تو اس لیے ڈاکیے کو بھی مجازاً طائر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب تو لفظ ہے نا طائر، تو اس میں احتمال یہ بھی تھا کہ اس سے مراد حقیقی طور پہ پرندہ ہو، اور اس میں مجازی طور پر تیز چلنے والا یا تیز کام کرنے والا بھی مراد ہو سکتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا یطیر بجناحیہ، ایسا پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، تو ظاہر ہے پروں کے ساتھ اڑنے والا وہ تو پرندہ ہی ہو سکتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ کام کرنے والا یا تیزی کے ساتھ چلنے والا، دوڑنے والا اس کے تو پر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو اپنے پروں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا ہے۔ تو لہذا اس میں جو مجاز کا احتمال تھا یطیر بجناحیہ، یہ لفظ بول کر مجاز کا احتمال ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک تو لفظ تھا نا طائر، اس میں مجازاً احتمال تھا اس بات کا صورت تیزی فی السیر، چلنے میں، چلنے کے اندر تیزی مراد ہو مجازاً، جیسا کہ برید ڈاکے کو بھی طائر کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ ڈاک کی ترسیل کرتا ہے۔ لیکن جب یہ فرمایا یطیر بجناحیہ، اس نے اس احتمال کو قطع کر دیا، ختم کر دیا، ویؤکد الحقیقہ، اور جو حقیقت والا معنی تھا اس معنی کے اندر تاکید پیدا کر دی ہے، اس معنی کو پکا پختہ اور مضبوط کر دیا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں جس کے اندر تخصیص کا احتمال تھا، لیکن تخصیص کا احتمال بھی متکلم نے اپنے کلام کے اندر ہی تاکید پیدا کر کے ختم کر دیا۔ اب اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا فسجد الملائکہ، ملائکہ فرشتے، اب یہ جمع کا لفظ ہے، یہ تمام فرشتوں کو شامل ہے، لیکن اس میں اس بات کا احتمال موجود تھا کہ شاید اکثر اس سے مراد ہوں، سارے فرشتے مراد نہ ہو سکتا ہے کوئی 2-4 فرشتے ایسے ہوں جنہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن جب اللہ رب العزت نے آگے یہ فرما دیا کلھم اجمعون، یہ جو تخصیص تھی کہ بعض 2-4 فرشتوں کی تخصیص ہو سکتی تھی کہ انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اکثر کو دیکھتے ہوئے بیان کر دیا ہو، لیکن کلھم اجمعون اس لفظ نے آ کے اس تخصیص کو ختم کر دیا ہے اور عمومی والا معنی کے اندر تاکید پیدا کر دیا ہے کہ نہیں، ساروں نے ہی سجدہ کیا ہے، کوئی 2-4 یا ایک آدھا فرشتہ بھی سجدہ کرنے سے رہا نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ملائکہ کا لفظ تھا یہ تو ایسا جمع کا لفظ ہے جو تمام ملائکہ کو شامل ہے، لیکن اس کے اندر خصوص تخصیص کا احتمال باقی تھا کہ ممکن ہے 2-4 فرشتے رہ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اکثر کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرما دیا ہو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ جو تخصیص کا احتمال تھا اس کو زائل کر دیا گیا۔ یہ جو نا فوزیلا اس کا نائب فاعل ہے، یہ ہاد الاحتمال، یہ اس کا نائب فاعل ہے، زائل کر دیا گیا اس احتمال کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ کلھم اجمعون وؤکد العموم، اور جو اس کا عموم تھا سارے فرشتوں کو شامل ہونے والا تھا، اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ کا بیان، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اور بیان تفسیر کا بیان المجمل والمشترک فالمجمل کا قولہ تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلحقہ البیان بالسنۃ القولیۃ والفعلیۃ والمشترک کا قولہ تعالی ثلاثۃ قروء فإن قروء لفظ مشترک بین الطہر والحیض بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ طلاق الامۃ اثنتان وعدتها حیضتان فإنه يدل على أن عدة الحرة 3 حیض لا 3 أطهار وإنهما يصحان موصولا ومفصولا وعند بعض المتكلمين لا يصح بیان المجمل والمشترک الا موصولا لأن المقصود من الخطاب ایجاب العمل وذا موقوف على فهم المعنى الموقوف على البيان فلو جاز تأخير البيان لأدى إلى تكليف المحال ونحن نقول يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية في الحال مع انتظار البيان للعمل ولا بأس فيه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح وأما عن الخطاب فيصح وربما يوجدنا قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإن ثم للتراخي وهو يدل على أن مطلق البيان يجوز أن يكون متراخيا لكن خصصنا عنه بیان التغییر لما سیاتی فبقی بیان التغییر والتفسیر علی حاله یصح موصولا و مفصولا۔ ترجمہ دیکھ لیں،
یا بیان تفسیر ہوگا جیسا کہ مجمل اور مشترک کا بیان ہے۔ مجمل جیسا کہ اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب اسی کے ساتھ لاحق ہو چکا ہے بیان سنت قولیہ اور سنت فعلیہ کے ساتھ۔ اور مشترک جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثلاثۃ قروء، اس لیے کہ قروء لفظ مشترک ہے طہر اور حیض میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اپنے اس فرمان کے ساتھ، لونڈی کی طلاق 2 ہیں اور لونڈی کی عدت بھی 2 حیض ہیں۔ اب یہ دلالت کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہیں، نہ کہ 3 طہر، اور یہ دونوں صحیح ہیں موصولاً بھی اور مفصولاً جدا جدا بھی، جبکہ بعض متکلمین کے نزدیک مجمل اور مشترک کا بیان صرف موصولاً ہی درست ہے، مفصولاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود خطاب سے وہ عمل کو واجب کرنا ہوتا ہے اور یہ موقوف ہوتا ہے ایسے معنی کے سمجھنے کے اوپر جو کہ موقوف ہوتا ہے بیان پر۔ اگر جائز ہو جائے بیان کو مؤخر کرنا تو یہ پہنچا دے گا محال کا مکلف بنانے کی طرف، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے آزمائش کا، اس کے حق ہونے کے اعتقاد رکھنے کا فی الحال، ساتھ ساتھ بیان کے انتظار کرنے کا عمل کے لیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بیان میں تاخیر ہونا ضرورت کے وقت سے یہ صحیح نہیں ہے، بہرحال خطاب کے وقت سے یہ صحیح ہے، اور بہت مرتبہ ہماری تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس لیے کہ یہاں پہ ثم تراخی کے لیے ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ مطلق بیان اس کا متراخی ہونا یہ جائز اور درست ہے، لیکن ہم نے تخصیص کر دی ہے اسے بیان تغییر کی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، لہذا بیان تغییر اور بیان تفسیر اپنی حالت پر باقی رہے گا کہ موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 5 قسموں میں سے پہلی قسم بیان تقریر کو تفصیل سے پڑھ لیا تھا، آج کے سبق کے اندر ہم دوسری قسم بیان تفسیر کو پڑھیں گے۔ بیان تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے مجمل ہے، پھر اس کی تفسیر آ جاتی ہے، اس کی وضاحت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اجمال دور ہو جاتا ہے، اس کو بیان تفسیر کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک چیز پہلے مشترک ہے، کئی چیزوں کے درمیان وہ مشترک ہے، بعد میں اس کی تفسیر اور وضاحت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اشتراک ختم ہو جاتا ہے، اس کو بھی بیان تفسیر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر اجمال ہے، نماز قائم کرنے کا حکم، نماز قائم کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نیت کیسے باندھنی ہے، ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے، رکوع سجدے کس طریقے سے کرنے ہیں، سنتیں کیسے پڑھنی ہیں، فرض کیسے پڑھنے ہیں، نوافل کیسے پڑھنے ہیں، یہ ساری تفصیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی۔ یہ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو، اب زکوٰۃ ادا کرنے کا تو حکم ہے، لیکن اس کے اندر بھی اجمال ہے، زکوٰۃ آپ نے کب ادا کرنی ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، کون سے مال میں لازم ہوگی، کون سے مال میں لازم نہیں ہوگی، زکوٰۃ آپ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی، قرآن مجید کے اندر اجمال ہے۔ لیکن اسی اجمال کی جو تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، جس کو سنت قولیہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے ساتھ، جس کو سنت فعلیہ کہا جاتا ہے، اس سنت قولیہ کے ذریعے سے، سنت فعلیہ کے ذریعے سے نماز کے ارکان ہیں، نماز کے افعال ہے، یہ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں تمام تر احکام و مسائل آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ایک اجمال تھا قرآن مجید کے اندر، بعد میں اسی اجمال کی تفسیر اور وضاحت کر دی گئی ہے سنت قولیہ اور سنت فعلیہ کے ساتھ، اس کو بیان تفسیر کہا جاتا ہے۔ مشترک کی مثال میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ قروء، اب اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مشترک کی مثال ہے، کیونکہ دیکھیں 3 قروء آپ نے عدت گزارنی ہے۔ اب یہ جو قروء ہے یہ مشترک ہے طہر میں بھی اور حیض میں بھی، لیکن اس کی جو تفسیر اور وضاحت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلاق الامۃ اثنتان وعدتها حیضتان، کہ جو باندی ہے، باندی کی طلاقیں بھی 2 ہیں اور باندی کی عدت بھی 2 حیض ہیں۔ اب یہ والی حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جو آزاد عورت ہے، آزاد عورت کی جو عدت ہے وہ حیض کے ساتھ ہوگی، کیونکہ باندی کی جب عدت حیض کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے پھر آزاد عورت کی عدت بھی حیض کے ساتھ ہوگی، نہ کہ طہر کے ساتھ ہوگی۔ تو پہلے دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے ثلاثۃ قروء، اس کے اندر اشتراک ہے، اسی اشتراک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر دور کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اسی اشتراک کی وضاحت اور تفسیر آ چکی ہے۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں دوسری قسم ہے بیان تفسیر جیسے کہ مجمل اور مشترک کا بیان ہو۔ مجمل کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلاحقہ البیان، اب اسی اجمال کے ساتھ لاحق ہو چکا ہے۔ لاحق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا، ایک چیز پہلے ذکر کر دیجئے، اس کے بعد پیچھے سے کوئی چیز شامل ہو، اس کو لاحق ہونا کہا جاتا ہے۔ بیان لاحق ہو چکا ہے سنت قولیہ اور سنت فعلیہ کے ساتھ، جس کے اندر مکمل وضاحت آ چکی ہے، آپ نے نماز ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ نے کیسے دینی ہے۔ اور مشترک کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ثلاثۃ قروء، اب یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ مشترک ہے طہر اور حیض میں۔ قروء کا معنی طہر بھی ہے، قروء کا معنی حیض بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ساتھ طلاق الامۃ اثنتان وعدتها حیضتان،
یعنی جو باندی ہے، باندی کی عدت 2 حیض ہیں، 2 حیض عدت ہیں، اس سے یہ والی بات دلالت ہوتی ہے کہ جو آزاد عورت کی عدت ہے وہ بھی 3 حیض کے ساتھ ہوگی، 3 طہر کے ساتھ نہیں ہوگی، لہذا ثلاثۃ قروء میں جو قروء ہے، قروء سے مراد حیض ہوگا نہ کہ طہر ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَصِحَانِ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا، بیان تقریر آپ نے پڑھ لیا ہے جس کے اندر تاکید کے ذریعے سے جو اس کے اندر تخصیص کا احتمال ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر مجاز کا احتمال ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بیان تفسیر کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جس کے اندر سے اجمال کو ختم کر دیا جاتا ہے، اشتراک کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ انہی دو کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیان تقریر اور بیان تفسیر یہ کلام کے ساتھ متصل بھی آ سکتے ہیں اور کلام کے بعد منفصل یعنی الگ سے بھی آ سکتے ہیں، کلام کے ساتھ متصل مل کر آنا ضروری نہیں ہے۔ بعض متکلمین کی رائے کے اندر جو اجمال ہے اور اسی طریقے سے جو مشترک ہے، ان دونوں کا جو بیان ہے وہ کلام کے ساتھ متصل مل کر آنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر متصل مل کر نہیں آئے گا، منفصل آئے گا تو بعض متکلمین کی رائے میں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض متکلمین کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت جو کلام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود ہے کہ عمل کو واجب کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نماز کے قائم کرنے کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، تو اب زکوٰۃ کو ادا کرو اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت زکوٰۃ کی ادائیگی کو آپ کے اوپر واجب کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کو واجب کر رہے ہیں۔ اور عمل کا جو وجوب ہے یہ موقوف ہے کہ جب آپ کو مطلب اور معنی سمجھ میں آئے گا کہ نماز ہے تو نماز کا کیا معنی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کی کیا ارکان ہیں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا کیا معنی ہے، زکوٰۃ کی کیا شرائط ہیں، کس کو آپ نے دینی ہے، کس کو آپ نے نہیں دینی ہے، اور معنی کا سمجھنا یہ تبھی حاصل ہو سکے گا جب اس کے بارے میں وضاحت اور بیان آ جائے۔ تو جب تک وضاحت نہیں ہے، جب تک بیان نہیں ہے، آپ کو معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ جب تک آپ کو معنی سمجھ نہیں آئے گا تو کلام کا جو مقصود ہے عمل کو واجب کرنا یہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو لہذا اگر متکلم کوئی ایسا کلام کر رہا ہے جس کی وضاحت اور بیان اس کے ساتھ ذکر نہیں کر رہا ہے تو متکلم آپ کو ایسی چیز کا مکلف بنا رہا ہے، ایسی چیز کے کرنے کے اوپر آپ کو مجبور کر رہا ہے جو آپ کے بس اور اختیار کے اندر ہی نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تکلیف ما لا یطاق، ایسی چیز کا مکلف بنانا جس کی انسان کے بس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ اس کو ایسے بھی کہا جاتا ہے تکلیف محال، ایک ناممکن اور محال چیز پر عمل کرنے کا مجبور کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے کام نہیں کر سکتی ہے کہ ایک ایسی چیز کے کرنے کا حکم دے دے جس کے کرنا انسان کے اختیار کے اندر ہی نہ ہو، لہذا مشترک ہے یہ اسی طریقے سے مجمل ہے، اس کا بیان متصل ہوگا تو تبھی درست ہوگا، اگر اس کا بیان متصل نہیں ہے بعد میں آ رہا تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ بعض متکلمین کی رائے ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے کہ وَإِنَّمَا يَصِحَانِ، یہ دونوں صحیح ہیں، کون سے؟ بیان تقریر اور بیان تفسیر، موصولاً کلام کے ساتھ مل کر بھی آ سکتے ہیں و مفصولاً کلام سے جدا ہو کر بھی آ سکتے ہیں، یہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ بعض متکلمین اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں لا يصح بیان المجمل والمشترک، مجمل اور مشترک کا بیان صحیح نہیں ہے الا موصولاً، ساتھ مل کر ہے تب صحیح ہے، ویسے صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت جو کلام کرتے ہیں، جو خطاب کرتے ہیں، اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود ہوتا ہے عمل کو واجب کرنا، اور عمل کا جو وجوب ہے یہ موقوف ہوتا ہے معنی کے سمجھنے کے اوپر، اور معنی کا سمجھنا یہ موقوف ہوتا ہے بیان کے اوپر، بیان تفسیر کے اوپر۔ لہذا اگر بیان کا مؤخر ہونا جائز ہو جائے لأدّا، تو یہ پہنچانے والا ہوگا محال کے مکلف بنانے کی طرف، کہ اللہ رب العزت ایک ایسے کام کے کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں جو کام کرنا انسانی طاقت سے ہی باہر ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بعض متکلمین کی رائے ہے، جمہور علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ جمہور علماء اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ کلام جب تک بیان کا محتاج ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ والی بات ہی درست نہیں ہے۔ کلام بیان کا محتاج ہو تب بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کام کرنے کا حکم دے دیا اور بتایا نہیں ہے کہ وہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے، تب بھی اللہ رب العزت کے اس حکم دینے کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے اس امر کے بارے میں حق ہونے کا، سچ ہونے کا اعتقاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فی الوقت جب تک اس کے بارے میں تفصیل نہیں آتی ہے آپ اس کے بارے میں حق اور سچ ہونے کا اعتقاد رکھیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس کے بیان اور تفصیل کا انتظار کریں، وضاحت کا انتظار کریں۔ جب وضاحت آ جائے تو آپ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ جب تک وضاحت نہیں ہے کلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ والی بات ہی درست نہیں ہے۔ کلام کا اس وقت بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہماری جو یہ والی جو بات ہے اس کی تائید قرآن مجید کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، جب ہم آپ کے اوپر قرآن مجید کی آیات پڑھیں تو آپ ان کی اتباع کریں، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر لازم ہے اس کی بیان اور اس کی وضاحت کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تراخی کے لیے، یعنی بعد میں آنے کے لیے، کہ پہلے ہم آپ کے اوپر قرآن مجید کی آیات اتاریں گے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کی پیروی کرتے رہیں، بعد میں جب ہم اس کی وضاحت کر دیں گے، اس کا بیان ہم ذکر کر دیں گے تو آپ اس کے مطابق عمل بھی کر لیں۔ لہذا ایسا جائز اور درست ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے ذکر کر دی گئی ہے اس کی تفصیل بعد میں آ جائے،
اور جب تک اس کو ذکر کی جاتی ہے تب بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے اور حکیم کا کوئی فعل فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ ساری بحث کا یہ نکلے گا کہ اگر بیان تقریر ہے، بیان تفسیر ہے، ان دونوں کے اندر متصل یہ بھی آ سکتا ہے کلام کے، اور یہ دونوں منفصل بھی آ سکتے ہیں۔ لہذا جو بعض متکلمین یہ کہتے ہیں کہ بیان تفسیر میں متصل آنا ضروری ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں یفید الابتلاء، یہ فائدہ دیتا ہے ابتلاء آزمائش کا، کہ جب تک آپ کے پاس بیان نہیں آ رہا ہے تب بھی اللہ رب العزت اگر آپ کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں، آپ کو کسی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ الابتلاء ہے، آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا کون سا بندہ میرے اس فرمان کے بارے میں حق اور سچ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور کون سا بندہ حق اور سچ ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے، کیونکہ جو معترض ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ نے ایک ایسے کام کرنے کا حکم دے دیا جو کام ہم کر ہی نہیں سکتے، لہذا یہ جو فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان ہے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت آزمائش کرتے ہیں مومن بندے کی اور منافق آدمی کی۔ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ فائدہ دیتا ہے ابتلاء آزمائش کا۔ وہ آزمائش کیسے ہوگی؟ فی الحال آپ اس کام کے بارے میں، اس امر کے بارے میں حق ہونے کا اعتقاد رکھیں، ما انتظار البیان للعملی، اور عمل کرنے کے لیے آپ بیان کا انتظار کریں۔ بیان تفسیر آ جائے تو عمل کر لیں، جب تک بیان تفسیر نہیں آتا تب تک تو آپ مجبور ہیں، آپ عمل نہیں کر سکتے۔ ولا باس فیہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں بیان کا ضرورت کے وقت سے مؤخر ہونا وہ صحیح نہیں ہوتا، خطاب سے مؤخر ہونا یہ صحیح ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے وہ آپ نے عمل ابھی کرنی ہے، جب آپ نے عمل ابھی کرنی ہے تو اس وقت اس کی مکمل وضاحت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی تب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک چیز ہے آپ نے اس کے اوپر عمل ابھی نہیں کرنا، کچھ عرصے بعد کرنا ہے، اور اس کے بارے میں خطاب آپ کے ساتھ ابھی کر دیا جائے، یہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ضرورت کے وقت یعنی عمل کے وقت اگر بیان نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن خطاب کے وقت یعنی عمل آپ نے ابھی نہیں کرنا، اللہ رب العزت خطاب آپ سے پہلے کر رہے ہیں، اس وقت یہ صحیح اور جائز اور درست ہوتا ہے کہ بیان بعد میں آ جائے۔ وربما یوجدنا، اور ہماری اس بات کی بعض اوقات تائید بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور یہ ثم جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے، بعد میں آنے کے لیے آتا ہے مہلت کے ساتھ۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ مطلق بیان جائز ہے کہ وہ متراخی ہو، وہ بعد میں آ سکتا ہے، وہ فی الفور وضاحت جو ہے، تفسیر جو ہے وہ فی الفور کلام کے ساتھ متصل آنا یہ ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی وضاحت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے اوپر لازم ہے بیان، تو بیان کے بارے میں ثم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ثم آتا ہے تاخیر بالمہلت، ایک کام ہے وہ مہلت کے ساتھ تاخیر کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ حروف عطفہ کی بحث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو بیان ہے، بیان تغییر، یہ کلام کے ساتھ متصل آنا ضروری ہے۔ بیان تغییر کلام کے ساتھ منفصل نہیں ہو سکتا۔ اگر بیان تغییر کلام کے بعد آ رہا ہے، منفصل ہو کر آ رہا ہے، جدا ہو کر آ رہا ہے، تو وہ معتبر نہیں ہے۔ وہ کیوں معتبر نہیں ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے ساری تفصیل آ جائے گی۔ رہی بات بیان تقریر کی، بیان تفسیر کی، یہ دونوں بیان کلام کے ساتھ متصل بھی آ سکتے ہیں اور کلام سے منفصل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ فرمانے لیکن خصصنا عنہ، لیکن ہم نے اس حکم سے تخصیص کر دیا بیان تغییر کی، جیسا کہ آگے آئے گا، یعنی بیان تغییر یہ کلام کے ساتھ متصل آنا ہی ضروری ہے، منفصل نہیں آ سکتا۔ تو جو منفصل آنے والا حکم تھا اس سے ہم نے بیان تغییر کی وہ تخصیص کر دی ہے، لہذا بیان تقریر اور بیان تفسیر اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ بیان تقریر بھی بیان تفسیر بھی دونوں موصولاً بھی درست ہیں اور مفصولاً بھی درست ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان کی تیسری قسم بیان تغییر کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، او بیان تغییر کالتعلیق بالشرط والاستثناء فإن الشرط المؤخر في الذکر مثل قوله انت تعلیق ان دخلت الدار بیان مغیر لما قبله من التنجیز للتعلیق اذ لو لم يكن قوله ان دخلت الدار يقع الطلاق في الحال وبإتيان الشرط بعده صار معلقا بخلاف الشرط المقدم فإنه ليس كذلك في رأينا وهكذا الاستثناء في مثل قوله له علي ألف إلا 100 غير وجوب المئة عن ذمته ولو لم يكن قوله إلا 100 لكان الواجب عليه ألفا بتمامه وإنما يصح ذلك موصولا فقط لأن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل لا يفيد معنى بدون ما قبله فيجب أن يكون موصولا به ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير جعل مخلص اليمين هو الكفارة ولو صح الاستثناء متراخيا لجعله مخلصا أيضا بأن يقول الآن إن شاء الله تعالى ويبطل اليمين وروي عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه يصح مفصولا ايضا لما روي انه قال لاغزون قريشا ثم قال بعد سند ان شاء الله تعالى
वहादा नकलु गैरु सहीहिन इंदना वरुवी अन्नहु क़ाला अबू जाफ़र इब्न मंसूर अद-दानिकी अल्लज़ी काना मिनल खुलफ़ाइल अब्बासिय्यति लि अबी हनीफ़ता लिमा ख़ालफ़ तजद्दी फ़ी अदमी सिहतिल इस्तिस्नाई मुतराख़ियन फ़क़ाल अबू हनीफ़ता रहिमहुल्लाहु तआला लौ सह ज़ालिका बारक फ़ी बैअतिका अय यक़ूलु अन्नासु अलआन इंशाअल्लाहु फ़तंतक़िज़ु बैअतुका फ़तहय्यर अद-दानिकी व सकता। तर्जुमा देख लें, यह बयान तग़यीर होगा जैसा कि शर्त और इस्तिस्ना पर मुअल्लक़ करना, इसलिए कि वो शर्त जो ज़िक्र में मौखर हो। मिसाल के तौर पे कहने वाले की ये वाली बात कहना अंति तालिकुन इन दखलति दार, ये ऐसा बयान है जो कि तब्दील करने वाला है इससे माक़बल में जो तलाक मुनज्जज़ थी उसको मुअल्लक़ की तरफ, इसलिए कि अगर इन दखलति दार ना होता तो तलाक फ़िलहाल वाक़या हो जाती और इसके बाद शर्त के लाने के साथ तलाक मुअल्लक़ हो गई है बेखिलाफ़ शर्त मुक़द्दम के, इसलिए कि शर्त मुक़द्दम हमारी राय में इस तरह नहीं है। और इसी तरीके से इस्तिस्ना है उसके इस कौल के, जैसा कि उसने ये कहा लहू अलैहि अल्फ़ुन इल्ला मियतन, इसने वजूब मियाँ को तब्दील कर दिया है उसके ज़िम्मा से, इसलिए कि अगर उसका ये कौल इल्ला मियाँ ना होता तो वाजिब उस पर पूरा 1000 होना था। और सिवाय इसके नहीं कि ये मौसूलन तो दुरुस्त है, इसलिए कि शर्त और इस्तिस्ना ऐसा कलाम है जो कि गैर मुस्तकिल है, वो माना का फ़ायदा नहीं देता है अपने माक़बल के बगैर, इसलिए वाजिब है कि वो अपने माक़बल के साथ मिला हुआ हो। और दूसरी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी बात पर कसम उठाई और इसके अलावा को बेहतर समझता है तो वो अपनी कसम का कफ़ारा दे दे, फिर वो काम कर ले जो बेहतर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम से छुटकारा वो कफ़ारा करार दिया है। और अगर इस्तिस्ना ताख़ीर के साथ दुरुस्त होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भी छुटकारे का तरीका बना देते, बाई तौर के वो शख्स ये कह देता अल-आन इंशाअल्लाहु ताला और वो कसम बातिल हो जाती है। और ये भी रिवायत किया गया हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कि मफ़सूलन भी दुरुस्त है, इसलिए कि ये वाली बात मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कुरैश से जंग करूँगा, फिर 1 साल बाद इरशाद फरमाया इंशाअल्लाहु ताला। लेकिन ये वाली जो हदीस नकल की गई है ये सही नहीं है हमारे नज़दीक। और रवायत की गई है कि अबू जाफ़र बिन मंसूर दानिकी जो कि खुलफ़ाए अब्बासिया में से था, उसने अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आप मेरे दादा की मुखालफत क्यों करते हैं इस्तिस्ना ताख़ीर के साथ सही ना होने के बारे में। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर ये सही हो, अल्लाह ताला आपकी बैत में बरकत डाले, लोग ये कहेंगे अल-आन इंशाअल्लाहु ताला, तो आपकी बैत टूट जाएगी। दानिकी हैरान रह गया और ख़ामोश हो गया। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बयान की कुल 5 किस्में हैं। इन 5 किस्मों में से जो 2 किस्में हैं वो हमने गुज़िश्ता 2 सबकों में पढ़ ली हैं। तीसरी किस्म बयान तग़यीर है जो कि हम इंशाअल्लाह आज के सबक के अंदर पढ़ेंगे। बयान तग़यीर इसका मफ़हूम ये होता है कि लफ़्ज़ के ज़ाहिर से जो माना मालूम हो रहे होते हैं उसके अंदर तग़य्युर और तब्दीली कर देना, इसको बयान तग़यीर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कलाम को शर्त के साथ मुअल्लक़ कर देना या कलाम के अंदर इस्तिस्ना कर देना, ये ऐसा कलाम होता है जिसके अंदर तग़य्युर और तब्दीली वाक़या हो चुकी है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि मुतकल्लिम के कलाम के अंदर अगर शर्त पाई जा रही है तो वो शर्त जो ज़िक्र की जा रही है वो मुअख्खर होनी चाहिए, यानी कलाम पहले हो और शर्त उसके बाद हो। तो फिर ये जो बाद वाली शर्त है ये ऐसा कलाम होगा जो कि मुग़य्यिर होगा, यानी माक़बल वाले कलाम को तब्दील करने वाला होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कहता है अंति तालिकुन, लेकिन इसके मुत्तसिल बाद वो ये कह देता है इन दखलती दार। अब ये जो इन दखलती दार है ये ऐसी शर्त है जो माक़बल वाले कलाम है, इसके अंदर तग़य्युर और तब्दीली करने वाली है, क्योंकि अगर इन दखलती दार ना होता तो फिर तलाक फ़ौरन वाक़या हो जानी थी, जिसको तलाक़ मुनज्जज़ कहा जाता है, यानी फ़ौरन वाक़या होने वाली तलाक। लेकिन जब आपने इन दखलती दार इसके साथ ज़िक्र कर दिया है तो तलाक जो पहले मुनज्जज़ होनी थी अब मुनज्जज़ के बजाय ये मुअल्लक़ हो गई है शर्त के ऊपर। शर्त पाई जाएगी तो तलाक वाक़या होगी, अगर शर्त नहीं पाई जाती है तो फिर तलाक वाक़या नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ऐसी शर्त जो कलाम के लिए मुग़य्यिर हो, कलाम को तब्दील करने वाली हो, ये वो शर्त होगी जो कलाम के बाद ज़िक्र की जा रही हो। और अगर शर्त पहले है, कलाम बाद के अंदर है, तो फिर उस शर्त को बयान तग़यीर या बयान मुग़य्यिर नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात आप ये समझें कि जिस तरीके से शर्त तग़य्युर को पैदा करती है, बिल्कुल ऐसे ही इस्तिस्ना भी तग़य्युर करता है, यानी कलाम के माना और मफ़हूम को तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये कहता है लहू अलैया अल्फ़ुन, फ़लाँ का मैंने 1000 देना है, लेकिन उसी के साथ साथ कह देता है इल्ला मिया, सिवाय 100 के। तो पहले तो पूरा 1000 वाजिब होना था, लेकिन जब इल्ला मिया कह दिया तो फिर इस 1000 में से 100 का इस्तिस्ना हो जाएगा। अब पूरा 1000 वाजिब नहीं होगा बल्कि 900 वाजिब होंगे। अगर इल्ला मिया ज़िक्र ना करता तो फिर पूरे का पूरा 1000 वाजिब होना था, लेकिन इल्ला मिया ने आके माक़बल कलाम के अंदर तग़य्युर और तब्दीली वाक़या कर दी है। अब पूरा 1000 वाजिब नहीं होगा बल्कि 900 वाजिब होंगे। अब ज़रा इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि यह बयान तग़यीर होगा। बयान तग़यीर जैसा कि शर्त के साथ मुअल्लक़ करना कलाम को, या इसी तरीके से इस्तिस्ना ज़िक्र करना। हज़रत फरमा रहे हैं कि शर्त मौखर जो ज़िक्र के अंदर, यानी जो कलाम के अंदर शर्त मज़कूर है वो मौखर हो कलाम के अंदर। मिसाल के तौर पे अंति तालिकुन इन दखलती दार। अब अंति तालिकुन के बाद जो इन दखलती दार कहा गया है ये शर्त है, और ये ऐसी शर्त है जो कि अंति तालिकुन से मौखर है।
اور یہ ایسا بیان ہے جو کہ مغیر ہے، باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی تغیر اور تبدیلی کرنے والا ہے، لما قبلہ، ما قبل کلام کا، ما قبل کلام کے اندر جو تنجیز تھی یعنی طلاق فی الفور واقع ہونی تھی، لیکن جب آپ نے ان دخلت الدار کہہ دیا ہے تو اب طلاق فی الفور واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق معلق ہوگی۔ تو ما قبل کلام کو تنجیز سے تعلیق کی طرف پھیر دینا، یہ ما قبل کلام کے اندر تغیر اور تبدیلی کرنا ہے۔ یہ فرمانے اذ لو لم یکن قولہ، اگر ان دخلت الدار یہ والا قول نہ ہوتا تو طلاق فی الحال واقع ہو جانی تھی، لیکن جب انت تعلقن کے بعد اب شرط لے آئے ہیں، وبیتیان شرط بعدہ، اس کے بعد شرط لانے کے، یعنی انتی تعلقن کے جب آپ بعد شرط لے آئے ہیں تو پھر سارا معلقن، تو اب یہ جو طلاق ہے یہ طلاق معلق ہو چکی ہے۔ بخلاف شرط المقدم فإنہ لیس کذالک، بخلاف شرط مقدم کے اس لیے کہ ہماری رائے میں یہ ایسے نہیں ہے، یعنی وہ شرط جو کلام کے لیے مغیر ہوگی، کلام کے معنی کو تبدیل کرنے والی ہوگی، یہ وہی والی شرط ہوگی جو کلام کے بعد ذکر کی جائے گی۔ اور اگر شرط ایسی ہے جو کلام سے پہلے ذکر ہے تو ہماری رائے کے اندر وہ کلام کے لیے مغیر اور کلام کے معنی کو تبدیل کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اگر شرط پہلے ہے تو پھر کلام شروع سے ہی معلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شرط سے پہلے کلام یہ منجز تھا، شرط میں آنے کے بعد یہ معلق ہو گیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بخلاف شرط مقدم کے ہماری رائے میں یہ ایسی نہیں ہے، یعنی ہماری رائے کے اندر یہ بیان تغیر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے استثناء ہے، استثناء یہ بھی بیان تغیر ہوتا ہے، جیسا کہ کہنے والے کہ یہ قول ہے لہو، فلاں کے لیے، علیہ میرے ذمے، کیا ہے؟ الفن ہزار ہے، یعنی میں نے فلاں کے 1000 درہم دینے ہیں، الا 100 سوائے 100 کے۔ غیر وجوب المیت ان ذمتی، تبدیل کر دیا ہے 100 کے واجب ہونے کو اس کے ذمہ سے، یعنی پہلے تو 1000 واجب ہونا تھا، اس 1000 کے اندر 100 بھی تھا، لیکن جب الا 100 کہہ دیا تو پھر الا 100 نے آ کر جو 100 تھا اس کے ذمے میں واجب ہونے سے اس کو نکال دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ إِلَّا 100، اگر الا 100 ذکر نہ کیا جاتا لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلْفًا بِتَمَامِهِ، تو اس کے ذمے واجب کیا تھا؟ پورے کا پورا 1000 ہونا تھا۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ ذَلِكَ مَوْصُولًا، دیکھیں بیان تغیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ موصولاً ہی درست ہے، یعنی بیان تغیر جو ما قبل کلام کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے اندر تغیر واقع کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ما قبل کلام کے ساتھ مل کر آئے۔ کیونکہ دیکھیں جو تغیر اور تبدیلی ہوگی یہ تو شرط کے ساتھ ہوگی یا استثناء کے ساتھ ہوگی، اور یہ دونوں غیر مستقل کلام ہیں، یہ اپنے ما قبل کلام کے بغیر معنی کا فائدہ نہیں دیتے، لہذا معنی کا فائدہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ما قبل کلام کے ساتھ متصل ہوں۔ تو اگر تو ما قبل کلام کے ساتھ متصل ہوں گے تو تب یہ معنی کا فائدہ دیں گے، اگر ما قبل کلام کے ساتھ متصل نہیں ہیں، منفصل ہیں، تو پھر یہ معنی کا فائدہ بھی نہیں دیں گے اور ما قبل کلام کے اندر تغیر اور تبدیلی بھی واقع نہیں کریں گے۔ وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کی تائید ایک حدیث کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ پہلے حدیث سمجھ لیں، حدیث سمجھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم حدیث کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھانے کے ساتھ اس قسم کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کر دیتا ہے تو قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ضرور کل بازار جاؤں گا، لیکن اگر میں ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں تو پھر اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی، اور اگر بالفرض میں کل بازار نہیں جاتا ہوں تو میرے اوپر کسی قسم کا کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مسئلے کی طرف، جو ہم نے یہ کہا تھا کہ شرط کا اور اسی طریقے سے استثناء کا کلام کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، اگر تاخیر کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ کلام کے معنی کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کی جو دلیل ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی معاملے کے اوپر قسم کھائی اور وہ بہتری دیکھتا ہے اس کے علاوہ کرنے کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے جس کے اندر بہتری اور بھلائی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کے بعد جو قسم سے چھٹکارا اور نجات پانے کا طریقہ ہے وہ یہ بتایا ہے کہ کفارہ دے دے۔ اگر شرط تاخیر کے ساتھ درست ہوتی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ کے ساتھ معلق کرنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، اگر شرط تاخیر کے ساتھ درست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا راستہ بھی بتا دیتے کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی ہے تو بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر جب معلق کر دے گا تو پھر قسم بھی منعقد نہیں ہوگی اور اسے قسم سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے چھٹکارا پانے کا طریقہ صرف اور صرف کفارہ ذکر کیا ہے۔ اس سے یہی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ شرط کلام کے ساتھ متصل آئے گی تبھی وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرے گی، اگر شرط کلام کے ساتھ متصل نہیں ہے تو پھر وہ کلام کے معنی کو تبدیل بھی نہیں کرے گی۔ اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے آپ استثناء کا مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہی والی بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہماری جو بات ہے اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ کون سی ہماری بات؟ وہی والی بات کہ شرط اور استثناء کلام کے ساتھ متصل ہوگی تو کلام کے معنی کو تبدیل کرے گی، اگر تاخیر کے ساتھ آ رہی ہے، الگ مستقل کلام کے ساتھ آ رہی ہے تو کلام کے معنی کی تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی معاملے میں قسم اٹھائی پھر وہ اس کے علاوہ میں بہتری دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے، ثم لیأتی بالذی هو خیر، پھر وہ والا کام کر لے جس کے اندر بہتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے چھٹکارا پانے کا طریقہ وہ کفارہ ذکر کیا ہے۔ اگر استثناء
استثناء یہاں پر ذکر کیا انشاءاللہ تعالی، یہ شرط ہے، استثناء بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شرط بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر استثناء یہ اسی طریقے سے شرط تاخیر کے ساتھ صحیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چھٹکارا پانے کا طریقہ بتا دیتے، بئیں طور کہ وہ شخص یہ کہہ دیتا الآن انشاءاللہ تعالی، قسم پہلے کھا لیتا، پھر بعد میں یہ کہہ دیتا الآن انشاءاللہ تعالی، میں اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر قسم کو معلق کرتا ہوں، تو پھر اس کی قسم باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا طریقہ ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سے یہی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ شرط اور استثناء کلام کے ساتھ متصل آئے گا تو تب کلام کے معنی کو تبدیل کرے گا، اگر متصل نہیں ہے، الگ مستقل کلام کے اندر ہے، تو پھر وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اس مسئلے کے اندر ایک اور قول بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرط اور اسی طریقے سے استثناء کلام کے ساتھ متصل آنا ضروری نہیں ہے، اگر الگ مستقل کلام کے ساتھ آتا ہے تب بھی وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو دلیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأغزون قریشا، میں قریش سے ضرور جہاد کروں گا۔ پھر ایک سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں قریش کے ساتھ جہاد کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کرتے ہیں تو پھر اس سے وہ والا کام کرنا ضروری اور لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر قسم اٹھائی جاتی ہے تو قسم بھی منعقد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے وہ ایک سال کے بعد معلق کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ شرط اور استثناء کلام کے ساتھ متصل نہ بھی ہوں، بعد میں بھی ذکر کر دیا جائے تب بھی وہ کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے اور ان کی دلیل ہے، جبکہ جمہور علماء کی رائے کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ والی جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ جب یہ والی روایت ثابت نہیں ہے تو پھر اس روایت کو لے کر استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے، اور ہماری بات ہی درست ہے کہ استثناء اور شرط کلام کے ساتھ متصل ہوگی تو کلام کے معنی کو تبدیل کرے گی، اگر متصل نہیں ہے تو کلام کے معنی کو تبدیل نہیں کرے گی۔ اسی سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ابو جعفر بن منصور دانکی، جو کہ خلفۂ عباسیہ میں سے ایک خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے جد امجد، کیونکہ عباسی خلفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نسل سے خلیفہ چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ ہمارے جد امجد یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست ہے، آپ ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ سوال کیا بادشاہ نے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر یہ والی بات صحیح تسلیم کر لی جائے کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست ہے تو پھر تو لوگ آپ کے سامنے بیعت کر لیں گے اور اس کے بعد پھر کہہ دیا کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر میں خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو پھر وہ بعد میں انشاءاللہ کہہ دیں گے، تو بعد میں انشاءاللہ کہنے سے جو پہلے بیعت ہوئی ہے وہ بیعت باطل ہو جائے گی، تو آپ کی خلافت پھر صحیح درست نہیں رہے گی۔ تو جب یہ والی بات سنی ہے ابو جعفر بن منصور دانکی نے تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، خاموش رہ گیا، اس کو پھر اس بات کا جواب نہیں آیا، اور انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ استثناء اور اسی طریقے سے شرط کلام کے ساتھ مل کر آئے گا تو کلام کے معنی کو تبدیل کرے گا، اگر مل کر نہیں آتا ہے تو کلام کے معنی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ والی بات ارشاد فرمایا کہ روایت کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یصح مفصولا نیزا، مفصولا فصل کے ساتھ جدا ہو کر بھی درست ہے، یعنی استثناء اور شرط اگر وہ متصل نہیں ہے بلکہ جدا ہو کر آ رہا ہے تو پھر بھی درست ہے۔ دلیل کے طور پہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأغزون قریشا، میں قریش سے جہاد کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے بعد ارشاد فرمایا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک سال کے بعد شرط کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہذا نقل غیر صحیح، یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ابو جعفر بن منصور دانکی جو کہ خلفۂ عباسیہ میں سے خلیفہ تھا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا لما خالفت جدی، آپ میرے دادا یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں کہ استثناء تاخیر کے ساتھ صحیح نہ ہونے کے بارے میں، یعنی میرے دادا تو کہتے ہیں کہ استثناء تاخیر کے ساتھ صحیح ہے، آپ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، تو آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو صح ذلک، اگر یہ والی بات صحیح ہو کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست ہے تو آپ کی بیعت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، یعنی آپ کی بیعت تو پھر ختم ہوگی، لوگ پھر بعد میں یہ کہیں گے الآن انشاءاللہ، پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، بعد میں کہیں گے الآن انشاءاللہ، فتن تاکہ زبئی یادو کا، تو پھر آپ کی بیعت تو ٹوٹ جائے گی، فتح دانکی وساکتا، تو دانکی جو خلیفہ تھا وہ حیران رہ گیا، وساکتا اور خاموش ہو گیا، مطلب یہ کہ انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیا کہ استثناء تاخیر کے ساتھ درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عام کی تخصیص کے بارے میں اختلاف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، واختلف فی خصوص العموم عندنا لا يقع متراخر وعند الشافعی يجوز ذلك هذا الاختلاف في تخصيص يكون ابتداء، واما اذا خص العام مرة بالموصول فإنه يجوز أن يخص مرة ثانية بالمتراخي اتفاقا،
وهو مبني على أن تخصيص العام عندنا بيان تغيير فلا جرم يتقيد بشرط الوصل وعنده بيان تقرير فيصيح موصولا ومفصولا، وهذا معنى ما قال وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغييرا، أي كان تخصيص بيان تغيير من القطع لا احتمال فيتقيد بشرط الوصل وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير للظنية التي كانت له قبل التخصيص فيصيح موصولا ومفصولا. ولما تقرر عندنا أن تخصيص العام لا يصيح متراخيا ورد علينا ثلاثة وسیلتين۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اختلاف کیا گیا ہے عموم کی تخصیص کے بارے میں، ہمارے نزدیک یہ تاخیر کے ساتھ واقع نہیں ہوتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ یہ والا اختلاف ایسی تخصیص کے بارے میں ہے جو کہ ابتدان ہو۔ بہرحال جب عام میں تخصیص کر دی جائے ایک مرتبہ موصول کے ساتھ تو جائز ہے کہ اس کی دوسری مرتبہ تخصیص کی جائے تاخیر کے ساتھ بالاتفاق، اور یہ مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ عام کی تخصیص ہمارے نزدیک بیان تغییر ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کو مقید کیا جائے میلے ہونے کی شرط کے ساتھ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیان تقریر ہے، لہذا موصول اور مفصول دونوں طرح صحیح ہے۔ یہی معنی ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ عموم یہ خصوص کی مثل ہے ہمارے نزدیک حکم کو قطعی طور پر واجب کرنے کے بارے میں، اور خصوص کے بعد یہ قطعیت باقی نہیں رہتی ہے، لہذا یہ تغییر ہوگا، یعنی تخصیص بیان تغییر ہے قطعیت سے احتمال کی طرف، لہذا اس میں قید لگائی جائے گی ملے ہونے کی شرط کے ساتھ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تغییر نہیں ہے بلکہ ظنی ہونے کو پکا کرنا ہے جو کہ تخصیص سے پہلے تھا، لہذا موصول اور مفصول دونوں طرح درست ہے۔ جب یہ والی بات ثابت ہو گئی ہے کہ عام کی تخصیص ہمارے نزدیک تاخیر کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو ہمارے اوپر تین سوال وارد ہوتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ تین سبقوں کے اندر ہم نے تین قسمیں پڑھ لی ہیں، بیان تقریر پڑھ لیا، بیان تفسیر پڑھ لیا اور بیان تغییر پڑھ لیا۔ بیان تقریر اور بیان تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح درست ہے، جبکہ بیان تغییر کے بارے میں اصول آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ موصولاً تو درست ہے، مفصولاً درست نہیں ہے۔ اب اسی کے اوپر ایک اختلافی مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ دیکھیں اختلافی مسئلہ ہے عموم کی تخصیص کے بارے میں۔ حنفیہ کے نزدیک عام کی تخصیص ابتداءً یہ موصولاً تو درست ہے، مفصولاً درست نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مفصولاً بھی درست ہے۔ البتہ اگر عام کی تخصیص ایک مرتبہ ہو گئی ہے موصولاً، یعنی موصولاً اگر آپ نے عام کی ایک مرتبہ تخصیص کر دی ہے تو دوسری مرتبہ اگر آپ تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں عام کی تو پھر وہ تاخیر کے ساتھ بھی بالاتفاق جائز اور درست ہے۔ دیکھیں جو حنفیہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو اختلاف ہے یہ اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ جو عام کے اندر تخصیص ہے آیا یہ بیان تغییر ہے یا پھر یہ بیان تقریر ہے۔ حنفیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ وہ موصولاً تو درست ہوتا ہے، مفصولاً درست نہیں ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیان تغییر نہیں ہے بلکہ بیان تقریر ہے۔ تو جب بیان تقریر ہے اور بیان تقریر کے بارے میں بھی آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ وہ موصولاً اور مفصولاً دونوں طرح جائز اور درست ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف ایک اور اختلاف کے اوپر مبنی ہے، وہ اختلاف اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عام یہ خاص کی مثل ہوتا ہے قطعی ہونے میں، یعنی جس طریقے سے خاص قطعیت کے ساتھ حکم کو واجب کرتا ہے بالکل ایسے ہی عام بھی قطعیت کے ساتھ حکم کو واجب کرتا ہے، لیکن جب عام کے اندر تخصیص کر دی جاتی ہے تو پھر حکم کی قطعیت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو قطعیت پہلے تھی وہ قطعیت اب باقی نہیں ہے، تو یہ تغیر اور تبدیلی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ نے قطعیت سے ظنیت کی طرف حکم کو لے گئے ہیں تو پھر یہ آپ نے حکم کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ پہلے قطعیت تھی، اب قطعیت باقی نہیں رہی ہے بلکہ اب ظنیت آ چکی ہے، تو جب حکم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بیان تغییر ہے۔ تو جب یہ بیان تغییر ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کلام کے ساتھ متصل ہو تو تب یہ بیان تغییر ہو سکتا ہے، اگر متصل نہیں ہے تو پھر بیان تغییر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ حنفیہ کے نزدیک عام کی تخصیص وصل کی قید کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر مل کر آئے گا تو پھر تو آپ اس میں تخصیص کر سکتے ہیں ابتداءً، اگر یہ مل کر نہیں آ رہا ہے تو عام کے اندر آپ تخصیص نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام خاص کی طرح قطعی نہیں ہوتا ہے حکم کو واجب کرنے کے بارے میں، بلکہ عام ظنی ہوتا ہے۔ تو جب عام ظنی ہے اور تخصیص کے بعد بھی ظنیت باقی رہتی ہے تو یہاں پر دیکھیں حکم کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ جب حکم میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہے بلکہ ظنیت والے حکم کو ہی برقرار رکھا جا رہا ہے، اسی کو تاکید کے ساتھ پکا کیا جا رہا ہے، تو یہی تو بیان تقریر ہے، اور بیان تقریر موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عموم کی تخصیص کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی عام کی جو آپ تخصیص کرتے ہیں، عام میں سے کسی حکم کو خاص کر دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ تاخیر کے ساتھ واقع نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاخیر کے ساتھ بھی واقع ہو سکتا ہے، یعنی ایک حکم پہلے عام ہے تو پھر آپ اس کے بعد مستقل کلام کے ساتھ اس عام کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اس تخصیص کے بارے میں ہے جو ابتداءً ہو،
یعنی عام میں آپ ابتداً کسی حکم کی تخصیص کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو تب تو آپ تخصیص کر سکتے ہیں، اگر ملا ہوا نہیں ہے تو آپ تخصیص نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بیان تغییر ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ عام کے اندر سے تخصیص کر دی ہے تو پھر آپ دوسری مرتبہ اگر تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اب یہاں پر چونکہ ایک مرتبہ بیان تغییر ہو چکا ہے، اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ حکم کو قطعیت سے ظنیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لہذا دوسری مرتبہ اگر آپ تخصیص کرتے ہیں تو پھر وہ تاخیر کے ساتھ بھی جائز اور درست ہے۔ یہ فرمانا ہے کہ جب آپ نے عام میں ایک مرتبہ تخصیص کر دی ہے موصولاً، وہی والی بات تھی بیان تغییر میں کہ موصولاً درست ہے، مفصولاً درست نہیں ہے، لیکن جب آپ نے عام میں ایک مرتبہ موصولاً تخصیص کر دی ہے تو دوسری مرتبہ اگر آپ تخصیص کرنا چاہ رہے ہیں تو متراخی کے ساتھ بالاتفاق آپ تخصیص کر سکتے ہیں، یعنی دوسری مرتبہ تخصیص کے لیے موصولاً یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مفصولاً بھی آپ تخصیص کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اس صورت کے اندر بیان تغییر ایک مرتبہ واقع ہو چکا ہے، اب دوسری مرتبہ یہ بیان تغییر نہیں ہے بلکہ دوسری مرتبہ بیان تقریر ہے، اور بیان تقریر موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہوتا ہے۔ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ مبنی ہے ایک اور اختلاف کے اوپر، وہ اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام کی تخصیص حنفیہ کے نزدیک بیان تغییر ہے، تو جب بیان تغییر ہے فلا جرم، تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر وصل کی شرط کے ساتھ یہ مقید ہوگا، یعنی کلام کے ساتھ متصل ہوگا تو تب بیان تغییر ہو سکتا ہے، اگر مفصولاً ہے تو بیان تغییر نہیں ہو سکتا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیان تقریر ہے، تو جب یہ بیان تقریر ہے تو موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ یہی معنی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا، وہذا بناء، اور یہ مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ عموم یہ خصوص کی مثال ہے حنفیہ کے نزدیک حکم کو قطعی طریقے پر واجب کرنے کے بارے میں، یعنی یہ جو اختلافی مسئلہ یہ ایک اور اختلاف کے اوپر مبنی ہے کہ آیا عام یہ خاص کی مثل ہے حکم کو قطعی طور پہ واجب کرنے میں یا خاص کی مثل نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ خاص کی مثل ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ خاص کی مثل نہیں ہے، خاص قطعی ہوتا ہے، عام ظنی ہوتا ہے۔ یہ فرمانے کہ یہ مبنی ہے ایک اور مسئلے کے اوپر کہ عموم یہ خصوص کی مثل ہے حنفیہ کے نزدیک حکم کو قطعی طریقے پر واجب کرنے کے بارے میں، اور جب ایک مرتبہ تخصیص کر دی جائے تو پھر وہ قطعیت باقی نہیں رہتی ہے، یعنی پہلے قطعیت تھی پھر قطعیت باقی نہیں ہے، تو یہی تو تغیر اور تبدیلی ہے، جب تغیر اور تبدیلی ہے تو یہ بیان تغییر ہوگا نہ کہ بیان تقریر ہوگا حنفیہ کے نزدیک، لہذا یہ بیان تغییر ہوگا، یعنی تخصیص یہ بیان تغییر ہوگا قطعیت سے احتمال کی طرف لے جانے کے بارے میں، یعنی عام کے اندر پہلے تو اس کا حکم قطعی تھا، آپ نے تخصیص کر دی ہے تو اب عام کا حکم قطعی نہیں رہا ہے بلکہ عام کا حکم یہ ظنی ہو چکا ہے۔ ظنی ہونا اور احتمالی ہونا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لہذا اس کے اندر شرط لگائی جائے گی وصل کی قید کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیان تغییر نہیں ہے بلکہ بیان تقریر ہے، یعنی اسی ظن کو پکا کیا جا رہا ہے جو ظن تخصیص سے پہلے تھا، وہی والی بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام یہ خاص کی مثل نہیں ہے، یعنی خاص تو حکم کو قطعی طریقے پر واجب کرتا ہے، عام حکم کو قطعی طریقے پر واجب نہیں کرتا بلکہ ظنی طریقے پر واجب کرتا ہے، تو جب عام کے اندر پہلے ہی ظن تھا، تخصیص کے بعد بھی ظن باقی رہا ہے، تو یہاں پہ تو حکم کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اسی حکم کو پکا کیا جا رہا ہے، تو اسی کو بیان تقریر کہا جاتا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ حنفیہ کے نزدیک عام کی تخصیص یہ بیان تغییر ہے، لہذا موصولاً کی قید ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام کی تخصیص یہ بیان تغییر نہیں بلکہ بیان تقریر ہے، لہذا موصولاً اور مفصولاً دونوں طریقے سے جائز اور درست ہے۔ جب آپ نے ہمارا مذہب تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے کہ عام کی تخصیص یہ بیان تغییر ہے کہ پہلے قطعیت تھا بعد میں قطعیت نہیں ظنی رہ گیا ہے، حکم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، لہذا یہ بیان تغییر ہے۔ اب حنفیہ کے اوپر اسی بات کو لے کے 3 سوال ہوتے ہیں، وہ کون سے 3 سوال ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں ولما تقرر عندنا، جب ہمارے نزدیک یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام کی تخصیص یہ تاخیر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی ہے، ہمارے اوپر 3 سوال وارد ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم 2 اعتراض اور ان کے جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الاول ان اللہ امر اولا بنی اسرائیل ببقرۃ عامۃ حین طلبوا ان یعلموا قاتل اخیہم فقال ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ ثم لما حاولوا ان یعلموا انہا بأی کمیۃ وکیفیۃ ولون بینہا اللہ تعالی بالتفصیل الی ما نطق به التنزیل فقد خص العام ہاہنا وهو البقرۃ متراخیا فاشار الی جوابہ بقولہ وبیان بقرۃ بنی اسرائیل من قبیل تقیید المطلق لا من قبیل تخصیص العام لأن قولہ بقرۃ نکرۃ فی موضع الاثبات وهو خاصۃ وضعت لفرد واحد لكنها مطلقۃ بحسب الاوصاف فكان نسخا فلذلك صح متراخیا لأن النسخ لا يكون إلا متراخيا۔ الثاني أن قوله تعالى خطابا لنوح عليه السلام فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أي أدخل في السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين اثنين ذكرا وأنثى وادخل أهلك إذن فيها، فالأهل عام متناول لكل أولاده، ثم خص منه كنعان بن نوح بقوله إنه ليس من أهلك، فقد خص العام متراخيا ها هنا أيضا،
فاجاب بقوله والاهل لم يتناول الابن لان اهل النبي من كان تابعه في الدين والتفاوت لا من كان ذا نسب منه فلم يكن الابن الكافر اهلا له لا انه خص بقوله تعالى انه ليس من اهلك حتى يكون تخصيص العام متراخٍ ولكن يرد عليه انه تعالى استثنى ابنه اولا بقوله واهلك الا من سبق عليه القول فلو لم يكن الاهل في النسب مرادا لما احتيج الى الاستثناء ولكن نوح لم يتفتن له لغايه شفقته عليه حتى سأل من الله تعالى ربی انبنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک عمومی طور پر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا جس وقت انہوں نے اپنے بھائی کے قاتل معلوم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ پھر جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جانیں کہ گائے کس مقدار اور کس کیفیت اور کس رنگ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس کے مطابق تنزیل یعنی قرآن مجید نے کلام کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی عام کی تخصیص کر دی گئی ہے اور وہ والی گائے ہے جس کو تاخیر کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ مصنف نے اس اعتراض کا جواب اپنے اس قول کے ساتھ دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کا بیان یہ مطلق کی تقیید کی قبیل سے ہے نہ کہ عام کی تخصیص کی قبیل سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بقرہ یہ نکرہ ہے جو کہ اس بات کی جگہ میں ہے اور یہ خاص ہے جس کو وضع کیا گیا ہے فرد واحد کے لیے، لیکن یہ فرد واحد مطلق ہے اپنے اوصاف کے اعتبار سے، لہذا یہاں پر مطلق کو مقید کرنا یہ سابق کلام کو منسوخ کرنا ہوگا، اسی وجہ سے تاخیر کے ساتھ اس کو لانا صحیح ہے، اس لیے کہ نسخ سوائے اس کے نہیں مگر ہوتا ہی تاخیر کے ساتھ ہے۔ دوسرا اعتراض اس طرح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ اس میں داخل کریں ہر جوڑے میں سے دو دو اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں داخل کریں، یعنی کشتی میں جانوروں کی جنس میں سے دو دو جوڑے داخل کریں، مذکر اور مؤنث، اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کریں اس میں۔ اب یہاں پر اہل کا لفظ عام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تمام اولاد کو شامل ہے، پھر اس میں سے تخصیص کر دی گئی کنعان بن نوح کی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ انہ لیس من اہلک، یہاں پر عام کی تخصیص کی گئی ہے تاخیر کے ساتھ۔ اس اعتراض کا جواب اپنے اس قول کے ساتھ دیا ہے کہ اہل ابن کو شامل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو دین میں تابع ہو، نہ کہ جس کا نسب کا رشتہ ہو نبی کے ساتھ، لہذا کافر بیٹا نبی کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تخصیص کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ انہ لیس من اہلک، یہاں تک کہ آپ یہ کہیں کہ عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا استثناء کیا ہے پہلے اپنے اس فرمان کے ساتھ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اگر اہل نسب میں مراد نہیں ہے تو پھر استثناء کی محتاجی ہی نہ ہوتی، ضرورت ہی پیش نہ آتی، لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہیں دی، اپنے بیٹے پر شفقت کی انتہا کی وجہ سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے نہیں ہے اور آپ کا وعدہ حق ہے اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح آپ کے بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر آخری بات جو ہم نے یہ پڑھی تھی حنفیہ اور شوافی کے اختلاف پڑا تھا کہ عام کی تخصیص کرنا آیا یہ بیان تغییر ہے یا پھر یہ بیان تقریر ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ بیان تغییر ہے، تو جب یہ بیان تغییر ہے تو پھر یہ تاخیر یا تراخی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تاخیر کے ساتھ لانا اس کے جائز اور درست نہیں ہے بلکہ کلام کے ساتھ متصل لانا ہی لازم اور ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیان تقریر ہے لہذا یہ تاخیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے حنفیہ کے اوپر 3 اعتراض ہوتے ہیں، وہ اعتراض کیا ہیں وہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر انہی 3 اعتراضوں میں سے 2 اعتراض ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پہلا اعتراض شوافی کی جانب سے حنفیہ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک عام گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جس وقت بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل نے یہ چاہا تھا کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے تاکہ ہم قاتل کو بھی جواباً قتل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل گئے تھے اور ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے بھائی کا قاتل کون ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بقرہ ایک عام گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے اندر کسی قسم کی تخصیص نہیں کی گئی تھی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اس کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر وغیرہ کتنی ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے بعد میں تفصیل کے ساتھ گائے کو بیان کیا ہے۔ اب پہلے دیکھیں ایک گائے کو عام ذکر کیا گیا تھا، بعد میں اسی گائے کو تخصیص کے ساتھ خاص گائے ذکر کی گئی ہے، اور یہ جو تخصیص کی گئی ہے یہ تاخیر کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس سے یہی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ عام کی تخصیص یہ بیان تغییر نہیں ہے بلکہ بیان تقریر ہے، کیونکہ اگر یہ بیان تغییر ہوتا تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو تاخیر کے ساتھ ذکر نہ کرتے بلکہ کلام کے ساتھ ہی اس کو لے کر آتے۔ یہ حنفیہ کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گائے کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے یہ مطلق کو مقید کرنے کی قبیل سے ہے، نہ کہ عام کی تخصیص کی قبیل سے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ جملہ مثبت ہے۔ جملہ مثبت اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نفی نہ ہو، تو ظاہر ہے یہاں پر نفی نہیں ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جملہ مثبت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر استفہام نہ ہو. اب اس کے اندر استفہام سوال بھی نہیں کیا جا رہا، اور جملہ مثبت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر نہیں بھی نہ ہو، یعنی کسی کام سے منع بھی نہ کیا جا رہا ہو. تو یہاں پہ دیکھیں نہ تو اس کے اندر منفی خبر ہے اور نہ ہی اس کے اندر کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا سوال ہے. تو لہٰذا یہ جو آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ جملہ مثبت ہے. اور جملہ مثبت کے اندر یہاں پہ بقرہ کا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے نکرہ بنا کر. نکرہ واضح ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، آخر میں تنوین اس کی تنکیر کی ہے. اور یہ اصول آپ یاد رکھیں کہ جملہ مثبت میں جو نکرہ واقع ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ فرد واحد کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے. تو یہ ایک لفظ خاص ہے، فرد واحد کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، لیکن اپنے اوصاف کے اعتبار سے یہ مطلق ہے. کیونکہ وہ جو گائے ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ بوڑھی بھی ہو سکتی ہے، جوان بھی ہو سکتی ہے، کم عمر بھی ہو سکتی ہے، وہ سفید بھی ہو سکتی ہے، کالی بھی ہو سکتی ہے. وہ غرض یہ کہ اس کے اندر اوصاف کی کسی قسم کی وضاحت نہیں کی گئی ہے. تو یہی جو اوصاف کی وضاحت ہے یہ اگلی آیت کے اندر کی جا رہی ہے. تو پہلے ایک جو حکم تھا وہ حکم مطلق تھا، پھر اسی حکم مطلق کو مقید کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک حکم عام تھا پھر اس کے اندر تخصیص کی گئی ہے. اور یہ والی بات آپ یاد رکھیں کہ مطلق کی جو تقیید کی جاتی ہے وہ ہمیشہ تاخیر کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، لہذا یہاں پر بھی تاخیر کے ساتھ ہی مطلق کی تقیید کی جا رہی ہے. یہ حنفیہ کے اوپر پہلا اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب عبارت کو حل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرا اعتراض اس کا جواب بھی سمجھیں گے. عبارت دیکھیں ذرا. فرما رہے ہیں کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً یعنی شروع میں جو بنی اسرائیل کو حکم دیا، ہمارا حکم دیا بنی اسرائیل کو بھی بقرہ گائے کا حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو. اب یہ جو حکم تھا یہ حکم عام تھا. یہ حکم دیا کس وقت گیا؟ یہ حکم اس وقت دیا گیا جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی، یعنی ان کا جو ایک بندہ قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل کا، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کا قاتل ہمیں معلوم ہو. تو انہوں نے جب اس کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. ثم لما حاولوا، پھر جب انہوں نے قصد اور ارادہ کیا کہ وہ جانیں کہ وہ کس کمیت، وہ جو گائے ہے اس کی کمیت کیا ہے. دیکھیں کمیت جو ہے نا یہ مقدار کو کہا جاتا ہے، گنتی کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ کمیت کا لفظ تو نہیں بنتا کیونکہ گائے تو ایک ہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ متعدد گائیاں تھیں، تو ایک ہی گائے تھی، یار کمیت کا لفظ یہاں پہ بنتا نہیں ہے. تو انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ وہ گائیاں کتنی ہیں، وہ گائیوں کی کیفیت کیسی ہے، اس کی عمر وغیرہ کتنی ہے، وہ صحت مند ہے، وہ لاغر ہے وغیرہ ذالک، اور اس کا رنگ کیسے ہے. تو بیانہ بیان کیا ہاں اس گائے کو اللہ تعالیٰ نے. یہ جو اللہ تعالیٰ ہے یہ اس بیانہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا علامہ، جیسا کہ ناتا کا بولا ہے بھی اس بیان کے اوپر تنزیل قرآن مجید، یعنی قرآن مجید تنزیل قرآن مجید کا ایک نام ہے. قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے. تو یہاں پر معترض یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں عام کی تخصیص کر دی گئی ہے، اور یہ وہ عام ہے جس کا بعد میں تاخیر کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے گائے کو عام ذکر کیا گیا، پھر اسی عام گائے کی بعد میں تخصیص کر دی گئی. فاشارہ الی جوابی بقولی، پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ جو بقرہ کا بیان ہے، بنی اسرائیل کی جو بقرہ کا بیان ہے، یہ مطلق کی تقیید کی قبیل میں سے ہے کہ پہلے مطلق تھا بعد میں اس کو مقید کر دیا گیا. یہ عام کی تخصیص کی قبیل میں سے نہیں ہے. اس کا تعلق مطلق کو مقید کرنے سے ہے، اس کا تعلق عام کی تخصیص سے نہیں ہے. لین قولہ، اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ جو بقرہ کا لفظ ہے یہ موضع اس بات میں ہے. موضع اس بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جملہ مثبت کے اندر ہے، وہ جملہ جس کے اندر نفی بھی نہ ہو، جس کے اندر نہیں بھی نہ ہو، جس کے اندر استفہام بھی نہ ہو، اور یہ خاص ہے. وضع کیا گیا ہے فرد واحد کے لیے ایک گائے، لیکن یہ جو گائے خاص گائے ہیں یہ مطلق ہے اپنے اوصاف کے اعتبار سے، یہ عام نہیں ہے. اگر تو یہ عام ہوتا پھر تو آپ کہتے ہیں کہ بعد میں تخصیص کر دی گئی. یہ تو شروع سے ہی خاص ہے، البتہ اس کی جو اوصاف اور صفات ہیں وہ صفات اس کی کیا ہیں؟ وہ مبہم ہیں. فکان نسخن، لہذا اسی مطلق کو جب مقید کیا جائے گا تو پھر یہ سابقہ حکم کو منسوخ کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو مطلق کو مقید کیا جاتا ہے یہ حکم کو منسوخ کرنا ہوتا ہے، اور حکم کو منسوخ جو کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ تاخیر کے ساتھ یا متراخی کلام کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. فلذلک صح متراخیا، چونکہ یہ حکم کو منسوخ کرنا ہے لہذا تاخیر کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو اس طریقے سے لانا صحیح ہے، اس لیے کہ نسخ تو ہوتا ہی تاخیر کے ساتھ ہے. ثانی ان قولہ تعالی، عام کی تخصیص کو لے کر قرآن مجید کی ایک آیت سے حنفیہ کے اوپر دوسرا اعتراض کیا جا رہا ہے. اعتراض یہاں پر اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، داخل کیجیے اس کشتی میں ہر جنس کے جوڑے میں سے دو دو فرد، یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کیجیے. یہاں پہ دیکھیں اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب یہ جو اہل کا لفظ ہے یہ عام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تمام اولاد کو شامل ہے، لیکن اسی عام کی تخصیص کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعان اس کو جدا کر دیا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
کہ یہ جو کنعان ہے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیں پہلے ایک عام تھا، اس کے اندر تخصیص نہیں کی گئی تھی، پھر اسی عام کی تخصیص ایک الگ مستقل جملے سے کی جا رہی ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ بھی جائز اور درست ہے۔ حنفیہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اعتراض تبھی ہوا تھا کہ آپ نے کنعان کو اہل میں پہلے داخل کیا، پھر اسی کنعان کو آپ نے اہل سے خارج کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کنعان ہے یہ اہل میں داخل ہی نہیں تھا، جب داخل نہیں تھا تو پھر خارج بھی نہیں ہوا تاخیر کے ساتھ، جب خارج نہیں ہوا تو عام کی تخصیص بھی نہیں ہوگی۔ اہل میں داخل اس لیے نہیں تھا کہ جو کنعان ہے یہ کافر تھا، اور نبی کی آل کے اندر وہی اولاد داخل ہوتی ہے جو دین کے اندر نبی کی متبع ہو۔ چونکہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع نہیں کرنے والا تھا دین کے اندر، لہذا اگرچہ یہ نسبی بیٹا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی آل میں اہل میں قرار دینا درست نہیں ہے۔ تو جب یہ اہل کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو پھر الگ مستقل آیت سے اس کو خارج بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں دوسرے اعتراض یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خطاب کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو، فَاسْلُکْ داخل کیجئے فیہا اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین ہر جوڑے میں سے دو دو یعنی مذکر اور مؤنث، واہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کیجئے، یعنی کشتی میں داخل کریں ہر حیوان کی جنس میں سے زوجینی جوڑا جوڑا، دو دو جوڑے، مطلب یہ کہ ایک مذکر اور ایک مؤنث، وادخل اہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کیجئے، فیہا اس کشتی کے اندر۔ یہاں پہ جو اہل کا لفظ ہے یہ عام ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام اولاد کو شامل ہے، پھر اسی اہل میں سے تخصیص کر دی گئی ہے کنعان بن نوح کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ، انہ لیس من اہلک۔ تو یہاں پر بھی تو دیکھیں عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ فاجاب بقولی، اسی کا جواب اپنے اس قول کے ساتھ دیا ہے کہ اہل یہ بیٹے کو شامل نہیں ہے، یعنی کنعان کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو دین کے اندر تابع ہو۔ یہ تفاوت کے لفظ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ کہ وہ جس کا تعلق نبی کے ساتھ نسب کا ہو، لہذا کافر بیٹا یہ نبی کا اہل نہیں ہوگا۔ تو جب کافر بیٹا نبی کا اہل نہیں ہے تو پھر الگ مستقل آیت سے اسی عام کی تخصیص بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ لا انہ خص، یہ بات نہیں ہے کہ تخصیص کر دی گئی ہے کہ پہلے عام تھا پھر اس کی تخصیص کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انہ لیس من اہلک سے، کہ آپ یہاں پر یہ والی بات کہیں کہ یہاں پر عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو کنعان ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل کے اندر شروع سے داخل ہی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے اہل میں داخل ہی نہیں تھا، اگر آپ قرآن مجید کی آیت میں غور کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے خود استثناء کیا ہے، الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر اللہ رب العزت کا قول، اللہ رب العزت کا فرمان سبقت لے گیا، یعنی وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا استثناء کیا ہے، تو اس سے تو یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کنعان ہے یعنی جو نسبی بیٹا ہے وہ نبی کی اہل میں داخل ہے، کیونکہ اگر کنعان نسبی بیٹا نبی کے اہل میں داخل ہی نہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت اس بیٹے کا استثناء نہ کرتے۔ تو استثناء کرنا یہ دلیل ہے کہ نسبی بیٹا یعنی کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی اہل کے اندر داخل تھا۔ یہ اعتراض ہوتا ہے حنفیہ کے جواب کے اوپر۔ اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جو حنفیہ نے جواب دیا ہے کہ کنعان اہل میں داخل نہیں ہے، یہ جواب مضبوط نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں ولیکن یرد علیہ، لیکن جو حنفیہ نے جواب دیا ہے اس جواب کے اوپر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا شروع میں استثناء کیا اپنے اس فرمان کے ساتھ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس پر قول سبقت لے جائے گا آپ کی اہل میں سے وہ شخص عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اور ظاہر ہے اس سے مراد کنعان ہے۔ تو اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ کنعان اہل میں داخل تھا، اگر داخل نہ ہوتا تو پھر استثناء کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ یہی والی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر نسب میں اہل مراد نہیں ہے تو پھر استثناء کرنے کی محتاجی ہی نہ ہوتی، ضرورت ہی پیش نہ ہوتی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے بیٹے پر انتہا درجے کی شفقت تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے ہی سوال کر لیا، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ مطلب حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی والی بات مان رہے ہیں کہ جو بیٹا ہے وہ اہل میں داخل ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ جو میرے بیٹے کے بارے میں آپ کی طرف سے حکم اور فیصلہ ہوا ہے کہ یہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، آپ مہربانی کر کے میرے بیٹے کو اس عذاب سے بچا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں نہیں ہے، اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حنفیہ کا جواب تھا، اس حنفیہ کے جواب کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کو لے کر یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کا نسبی بیٹا یہ بھی اہل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو جب نبی کا نسبی بیٹا اہل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس سے مطلب یہ بنے گا کہ شوافی کا حنفیہ کے اوپر اعتراض درست ہے، اور حنفیہ نے جو شوافی کا جواب دیا ہے کہ کنعان اہل میں داخل نہیں ہے، یہ جواب کمزور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تیسرا اعتراض اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
الثالث أن قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم كلمة ما عامة لكل معبود سواه فقال عبد الله بن الزباري أليس أن عيسى وعزير عليهم السلام والملائكة قد عبدوا من دون الله أفتراهم يعذبون في النار فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون فخص كلمة ما بهذه الآية متراخيا فأجاب بقوله وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى لا أنه خص بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى لأن كلمة ما لذوات غير العقلاء وعيسى عليه السلام ونحوه لم يدخل في عموم كلمة ما لكن ابن الزبعري إنما سأل تعنتا وعنادا ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجهلك بلسان قومك ما علمت أن ما لغير العقلاء ومن للعقلاء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے ہٹ کر وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کلمہ ما یہ عام ہے، ہر معبود کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ عبداللہ ابن زباری نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے ان کی عبادت بھی کی گئی ہے اللہ سے ہٹ کر؟ آپ کیا ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان نازل ہوا ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہماری جانب سے اچھائی سبقت لی گئی ہے ان کو اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا، لہذا ما کلمہ کی تخصیص کر دی گئی ہے اس آیت سے تاخیر کے ساتھ۔ تو اسی کا جواب دیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کی تخصیص کی کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اس لیے کہ کلمہ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان جیسے جو دیگر اشخاص ہیں یہ اس کلمہ ما کے عموم کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ لیکن ابن زباری نے یہ سوال کیا تھا سرکشی اور ضد کرتے ہوئے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو کس قدر جاہل ہے اپنی قوم کی زبان سے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ما غیر عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ آیا عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ حنفیہ اور شوافیہ کا اعتراض تھا۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان تغییر ہے، اس کو آپ تاخیر سے نہیں کر سکتے ہیں، کلام کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے۔ شوافیہ کے نزدیک یہ بیان تقریر ہے اور آپ تاخیر کے ساتھ بھی اس کو لا سکتے ہیں۔ شوافیہ کی جانب سے حنفیہ کے اوپر اعتراضات کیے گئے تھے، 2 اعتراض ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے ہیں، تیسرا اعتراض آج کے سبق کے اندر کیا جا رہا ہے۔ شوافیہ کی جانب سے حنفیہ کے اوپر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو قرآن مجید کی آیت دکھاتے ہیں جس میں عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت کون سی ہے وہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے، بے شک تم اور جن کی تم اللہ سے ہٹ کر پوجا کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے میم الف ما، یہ اسم موصول ہے اور اس کے اندر ایک عموم اور ایک وسعت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر جو بھی ہے جس کی بھی پوجا کی جائے گی وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوگا، تو اس کے اندر عموم ہے۔ اسی عموم کو دیکھتے ہوئے عبداللہ ابن زباری نے اعتراض کیا تھا، اور اعتراض اس نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے اور عزیر علیہ السلام کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے، فرشتوں کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے، تو کیا یہ سب بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا نعوذ باللہ، اس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، فرشتوں کو بھی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ ما ہے اور ما کے اندر عموم ہوتا ہے۔ تو پھر اسی عموم کی تخصیص ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت نازل کی ہے، وہ یہ ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ہاں وہ لوگ جن کے بارے میں منا ہماری جانب سے حسنہ اچھائی سبقت لے گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم الف ما کے اندر تو عموم تھا، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل تھے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی داخل تھے، اللہ تعالیٰ کے تمام اولیاء، بزرگ اور نیک افراد جن کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے وہ سب کے سب داخل تھے۔ لیکن جب یہ والی آیت نازل ہوگی ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اس نے اسی عموم کی تخصیص کر دی، یعنی پہلے تو میم الف ما کے اندر عموم تھا، اسی عموم کی تخصیص کر دی ہے، ان سے اللہ رب العزت کے نیک اشخاص، اولیاء اور اسی طریقے سے انبیاء کو خارج کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک الگ مستقل آیت ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے شوافیہ کی جانب سے حنفیہ کے اوپر۔ حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر عام کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام، ملائکہ وغیرہ یہ آیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ یہ جو آیت پہلے ذکر کی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس میں جو میم الف ما کے اندر عموم ہے، اس عموم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام داخل نہیں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام داخل نہیں ہے، اللہ کے دیگر تمام نیک افراد اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر اگلی آیت سے اس کو خارج بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔
داخل کیوں نہیں ہے؟ داخل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میم الف ما استعمال کیا گیا ہے، اور اصول آپ یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ اسم موصول میں میم الف ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول کے لیے مطلب یہ کہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جانوروں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان داخل نہیں ہے، اس کے اندر فرشتے داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ عقل والے ہیں۔ اور جو ذوی العقول ہیں ان کے لیے میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میم الف ما میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے داخل ہی نہیں تھے، تو عبداللہ ابن زباری نے پھر داخل کیوں کیا؟ داخل کر کے پھر سوال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، عبداللہ ابن زباری نے جو سوال کیا تھا وہ حقیقت کے اندر سوال بنتا نہیں تھا، وہ صرف اس نے سرکشی کرتے ہوئے اور خام خواہ قسم کا اس نے اعتراض کیا تھا، جو کہ عربی زبان کے محاورے سے ناواقفیت کے اوپر مبنی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کے اوپر تنقید کی تھی عبداللہ ابن زباری پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس جاہل کو دیکھو، کس قدر جاہل ہے یہ شخص، اس کو عربی زبان کے محاورے کا ہی نہیں پتہ ہے کہ جو میم الف ما ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جب ذوی العقول کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے اس کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ذوی العقول کے لیے تو میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا یہ بات دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ تیسرا اعتراض اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو لے کر ہوتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ میم الف ما موصولہ ہے۔ اب یہاں پہ کلمہ ما، میم الف ما استعمال کیا گیا ہے جو کہ عام ہے، یہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کو شامل ہے، کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ عبداللہ ابن زبری نے اسی کو لے کر اعتراض کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی، عزیر علیہ السلام کی بھی تو اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی، فرشتوں کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے، ان سب کی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی۔ افاتراہم، آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے بارے میں، یعذبون فی النار، ان کو بھی جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا فرمان نازل کیا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لے گیا ہے لہم، جن کے بارے میں منا، ہماری جانب سے، الحسنى، اچھائی، کہ ان کے بارے میں ہماری جانب سے اچھا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اولئک عنہم مبعدون، ان لوگوں کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو میم الف ما کے اندر عموم تھا، اسی عموم کی تخصیص کر دی گئی ہے اس آیت سے، اور یہ والی آیت تاخیر کے ساتھ ہے، ایک الگ مستقل آیت ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، اس میں جو میم الف ما ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ پہلے شامل تھا، بعد میں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اس آیت سے تخصیص کر دی گئی ہے، یہ والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو میم الف ما ہے یہ غیر ذوی العقول ذاتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، بے جان چیزوں وغیرہ کے لیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان جیسے جو دیگر اشخاص ہیں یہ تو میم الف ما کے عموم کے اندر داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ذوی العقول ہیں، عقل والے ہیں۔ لیکن ابن زبری نے پھر سوال کیوں کیا اگر داخل ہی نہیں ہے؟ اس کا بتا رہے ہیں کہ ابن زبری نے جو سوال کیا تھا وہ تو تعنت، سرکشی کرتے ہوئے، عناد، ضد، خنث بازی کے لیے اس نے سوال کیا تھا۔ اس لیے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ما اجہلک بلسان قومی، کس قدر تو جاہل ہے اپنی قوم کی زبان سے، تجھے عربی زبان کے محاورے کا نہیں پتا۔ اما علمت، کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میم الف ما یہ غیر عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من یہ عقلاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ استثناء تکلم سے معنی ہے یا نہیں ہے، اس میں حنفیہ اور شوافی کا کیا اختلاف ہے، انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ثم لما كان بيان التقدير منقسما الى الشرط والاستثناء وقد مضى بيان الشرط في بحث الوجوه الفاسدة ترك ذكره واشتغل ببحث الاستثناء فقال والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى متعلق بالتكلم كأنه قال والاستثناء يمنع التكلم بقدر المستثنى مع حكمه، يعني كأنه لم يتكلم بقدر المستثنى اصلا، فجعل تكلما بالباقي بعده اي بعد الاستثناء، فإذا قال له علي 1000 درهم الا 100 فكأنه قال له علي 900 فقدر ال100 كأنه لم يتكلم به ولم يحكم عليه، كما كان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حتى وجد الشرط، وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة، فكان تقدير قوله لفلان علي 1000 درهم الا 100 فإنها ليست علي، فإن صدر الکلام یوجبها والاستثناء ينفيها فتعارضا فتساقطا۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر جب بیان تقدیر تقسیم ہوتا ہے شرط اور استثناء کی طرف، اور شرط کا بیان گزر چکا ہے وجوہ فاسدہ کی بحث میں، لہذا اس کے ذکر کو ترک کر دیا ہے اور اب مشغول ہو رہے ہیں استثناء کی بحث میں۔ فرمایا استثناء اپنے حکم کے ساتھ تکلم کو منع کرتا ہے مستثنی منہ کی مقدار سے۔ بقدر المستثنی یہ متعلق ہے تکلم کے، گویا کہ یہ کہا ہے، اور استثناء تکلم سے منع کرتا ہے مستثنی کی بقدر اپنے حکم کے ساتھ، یعنی گویا کہ مستثنی کی بقدر اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے بالکل۔ فجعل تکلما بالباقی، لہذا کلام کرنا ہوگا باقی کیا اس کے بعد، یعنی استثناء کے بعد۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے لہو علی 1000 درہم الا 100، تو گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں کے میرے ذمہ 900 درہم ہے، تو 100 کی مقدار گویا کہ اس نے اس کا تکلم بھی نہیں کیا ہے اور اس پر حکم بھی نہیں لگ رہا ہے، جیسا کہ تعلیق بھی شرط میں جزا کا تکلم نہیں ہوتا ہے جب تک شرط نہ پائی جائے۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم کو منع کرتا ہے تعارض کے طریقے پر، گویا کہ اس کے اس قول اس کی اصل تقدیر عبارت اس طریقے سے ہے لفلان علی الف درہم الا میتن فانھا لیست علیہ، اس لیے کہ 100 وہ مجھ پر نہیں ہے، اس لیے کہ صدر کلام واجب کرتا ہے 1000 کو اور استثناء 1000 کی نفی کرتا ہے، لہذا ان دونوں میں تعارض ہو جائے گا اور دونوں ساکت ہو جائیں گے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بیان تغییر کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے شرط اور دوسرا ہے استثناء۔ شرط کے بارے میں ساری تفصیل وجوہ فاسدہ کی بحث کے اندر گزر چکی ہے، لہذا اب اس مقام میں دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ یہاں سے جو دوسری قسم ہے بیان تغییر کی استثناء، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ استثناء کے بارے میں اب یہ سمجھیں کہ متکلم جب اپنے کلام میں کسی چیز کا استثناء کرتا ہے تو وہ گویا کہ مستثنیٰ کی مقدار کے مطابق اس کے حکم کے ساتھ اس کو تکلم سے خارج کر دیتا ہے، گویا کہ متکلم نے مستثنیٰ کی مقدار کے برابر تکلم کیا ہی نہیں ہے، تکلم ہی نہیں کیا ہے۔ جب تکلم نہیں کیا ہے لہذا مستثنیٰ والی جو مقدار ہے اس پر کسی قسم کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، اور استثناء کے بعد جو کلام باقی رہتا ہے اسی کو کلام کرنے والا شمار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کلام کے اوپر حکم لاگو کیا جائے گا۔ ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے لہو علیہ الف درہم، لہو فلاں کے لیے، علیہ میرے اوپر، میرے ذمے، الف درہم 1000 درہم ہے، الا میاں سوائے 100 کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کلام ہے، اس کے اندر استثناء ذکر کیا ہے الا کے بعد جو میاں ہے یہ مستثنیٰ ہے، تو جب کلام کے اندر استثناء کیا جاتا ہے، مستثنیٰ کو ذکر کیا جاتا ہے، تو گویا کہ مستثنیٰ کی مقدار جو 100 ہے اس کا اس نے تکلم ہی نہیں کیا ہے، اور جو 100 کا حکم ہے وہ لاگو ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ الا میاں ذکر نہ کرتا تو پورے 1000 کے 1000 اس کے اوپر واجب ہونے تھے، لیکن جب اس نے الا میاں کہہ دیا، 100 کو خارج کر دیا، تو گویا کہ مستثنیٰ خارج ہو چکا ہے، اور مستثنیٰ کے بعد جو باقی مقدار بچی ہے یعنی 900 درہم، اسی کا اس نے تکلم کیا ہے اور اسی کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا، اور اس پر لازم ہوگا کہ یہ 900 درہم ادا کرے جس کے لیے اس نے اپنے ذمہ اقرار کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو 100 درہم ہے یہ مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ ہے وہ کلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا ہے، کانہ لم یتکلم، گویا کہ اس نے 100 درہم کا کلام ہی نہیں کیا ہے۔ جب اس نے 100 درہم کا کلام ہی نہیں کیا ہے تو 100 درہم کا حکم بھی اس پر لاگو نہیں ہوگا، لہذا بالکل ایسے ہی ہو جائے گا کہ مثال کے طور پہ اگر کلام کو کسی شرط پر مولا کیا جائے تو جب تک شرط نہ پائی جائے جزا کا وجود بھی نہیں ہوتا ہے، گویا کہ جزا کا تکلم بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کلام کا کرنا اور کلام کا نہ کرنا، کلام کا ہونا اور کلام کا نہ ہونا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے اور اس پر کسی قسم کا حکم بھی جاری نہیں ہوگا اس مقدار میں جتنی مقدار کا اس نے استثناء کیا ہے۔ باقی جو بات رہتی ہوگی انشاءاللہ کتاب کی عبارت میں حل کر لیں گے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں ثم لما کان بیان تغییری، جب بیان تغییر منقسما تقسیم ہوتا ہے شرط اور استثناء کی طرف، یعنی جو بیان تغییر ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہے شرط اور دوسری ہے استثناء۔ شرط کے بارے میں ساری تفصیل حضرت فرما رہے ہیں گزر چکی ہے، وجوہ فاسدہ کی بحث کے اندر جو شرط کا بیان ہے وہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، ترک ذکرہ، لہذا اب یہاں پر شرط کا ذکر کو ترک کر رہے ہیں، شرط کا ذکر یہاں پہ اب نہیں کریں گے۔ واشتغل بواصل استثناء، استثناء کی بحث کے ساتھ اب یہاں پر مشغول ہو رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو استثناء ہے یہ تکلم کو منع کرتا ہے اپنے حکم کے ساتھ مستثنیٰ کے بقدر، یعنی جب آپ نے کلام میں کسی چیز کا استثناء کر دیا ہے تو جو مستثنیٰ ہے یعنی جس کو کلام سے نکالا گیا ہے، مستثنیٰ کی جو مقدار ہے گویا کہ متکلم نے اس کا کلام ہی نہیں کیا ہے، جب متکلم نے اس کا کلام ہی نہیں کیا ہے تو اس کا حکم بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی حکم لگانا ہے تو وہ حکم تبھی لگے گا نا جب آپ کسی کی چیز کے بارے میں کلام کریں گے۔ اگر آپ نے زبان سے کسی چیز کا اقرار ہی نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر کسی قسم کا الزام بھی نہیں ہوگا، یعنی آپ کے اوپر کوئی چیز لازم بھی نہیں ہوگی۔ لازم تو تبھی ہوگی جب آپ کلام کریں گے، اور جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ مستثنیٰ گویا کہ اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے، تو جب اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے لہذا مستثنیٰ کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، اور مستثنیٰ کے علاوہ جو مقدار بچے گی وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو استثناء ہے یہ اپنے حکم کے ساتھ تکلم سے منع کرتا ہے مستثنیٰ کے بقدر، یعنی جو مستثنیٰ کی مقدار ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا حکم بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں متعلق بالتکلم، اس کی ترکیبی عبارت بتا رہے ہیں بقدر المستثنیٰ کی۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ جو استثناء ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ منار کی عبارت ہے، اس میں جو یہ ہے نا با حرف جر قدر مضاف مستثنیٰ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق اس کے ہوگا، تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جار مجرور مل کر آپ نے اس کو تکلم کے متعلق کرنا ہے۔ تو گویا کہ تقدیری عبارت اس طریقے سے بنے گی کہ استثناء مستثنیٰ کے بقدر تکلم کو منع کرتا ہے مع حکم ہی، ساتھ ساتھ اس کے حکم کے، یعنی مستثنیٰ کا حکم بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ گویا کہ جو متکلم ہے اس نے مستثنیٰ کے بقدر کلام ہی نہیں کیا ہے اصلاً سرے سے، بالکل جب اس نے مستثنیٰ کے بقدر کلام ہی نہیں کیا ہے تو لہذا مستثنیٰ کے علاوہ جو اس نے کلام کیا ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستثنیٰ کو نکال کے جو باقی بچتا ہوگا وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ فجعل تکلما بالباقی بعدہ، گویا کہ اس نے کلام کیا ہے باقی کا بعدہ اس کے بعد، یعنی استثناء کے بعد
جو باقی مقدار بچے گی اس کا اس نے کلام کیا ہے اور اسی کے اوپر اس کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ مثال دیکھنے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، جب اس نے یہ کہا لہو فلاں کے لیے علیہ میرے ذمہ 1000 درہم 1000 درہم الا 100 سوائے 100 کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں الا یہ حرف استثناء ہے اور 100 یہ مستثنیٰ ہے، تو گویا کہ جو 100 ہے اتنی مقدار 1000 درہم سے نکال دی گئی ہے، اتنی مقدار گویا کہ متکلم نے کلام ہی نہیں کیا ہے، اتنی مقدار کا حکم بھی نہیں لگے گا، تو لہذا 1000 سے 100 نکال دیں گے تو جو باقی 900 بچتا ہوگا یہ متکلم کے ذمہ لاگو ہو جائے گا کہ وہ فلاں کے ادا کرے۔ یہ فرما رہے ہیں گویا کہ اس نے یہ کہا ہے لہو علیہ 300 میاتن، گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں کے میرے ذمہ 900 درہم ہے، تو جو 100 کی مقدار ہے کانہ لم یتکلم بھی، گویا کہ 100 کی مقدار کے اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے، ولم یحکم علیہ اور 100 کی مقدار کے اس کے اوپر حکم بھی نہیں لگے گا، یعنی 100 کی مقدار ادا کرنا اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہوگا۔ کما کانا فی تعلیق بشرطی، جس طریقے سے تعلیق بھی شرط کے اندر ہوتا ہے، یعنی اگر کلام کو شرط کے اوپر معلق کیا جائے تو ظاہر ہے جب تک شرط نہیں پائی جاتی ہے، جزا بھی واقع نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے گویا کہ جزا کا تکلم ہی نہیں کیا گیا ہے جب تک شرط کا وجود نہ پایا جائے، تو کلام کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہم یہاں پہ استثناء کے بارے میں بھی کہیں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تعلیق بھی شرط میں متکلم جزا کا تکلم ہی نہیں کرتا ہے جب تک شرط نہ پائی جائے، شرط پائی جائے گی تو پھر چونکہ جزا واقع ہوتی ہے لہذا جزا کا تکلم بھی شمار کیا جائے گا، جب تک شرط نہیں پائی جا رہی ہے جزا بھی واقع نہیں ہوگی، تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جزا کا گویا کہ اس نے تکلم ہی نہیں کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل حنفیہ کے نزدیک ہی، امام شافعی رحمۃ اللہ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو حکم کی نفی ہوتی ہے وہ بوجہ تعارض لاحق ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابتداء میں تو مستثنیٰ کلام سابق کے اندر داخل ہوتا ہے، ہم نے تو یہ کہا تھا نا کہ جو مستثنیٰ ہے وہ کلام سابق میں داخل ہی نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے تکلم ہی نہیں کیا ہے، اس کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، اس کو ہٹا کے جو باقی بچتا ہوگا وہ لاگو ہو جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جو مستثنیٰ ہے وہ کلام سابق کے اندر داخل ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ دونوں کلام کے اندر تعارض آ گیا، تعارض ہونے کی وجہ سے حکم سے خارج ہو جائے گا۔ گویا کہ جو مقر ہے یعنی اقرار کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے نا لفلان علیہ 1000 درہم الا 100، تو اس کی اصل عبارت اس طریقے سے ہو گئی لفلان علیہ 1000 درہم، یہ صدر کلام ہے یعنی کلام کا ابتدائی حصہ ہے جو کہ 1000 کو واجب کرتا ہے، اور جو اس نے یہ کہا نا الا 100، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے الا 100 فانھا لیست علیہ، یہ کلام کا بعد والا حصہ ہے، یہ بعد والا حصہ 1000 روپے جو اس کے ذمہ پہلے لازم ہو رہے تھے اس لازم ہونے کی نفی کر رہا ہے، تو دونوں کے اندر تعارض آ گیا ہے، جب دونوں میں تعارض آ جائے گا تو پھر دونوں ہی کلام ساکت ہو جائیں گے، یعنی دونوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مسئلے کی صحیح سمجھ تبھی آئے گی کہ جب ہم یہاں پہ ثمرہ اختلاف سمجھیں گے، ثمرہ اختلاف جو ہے ہم انشاءاللہ سے اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ دیکھیے یہ فرما رہے ہیں وعند شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یمنع الحکم بحکم المعارضۃ، کہ جو مستثنیٰ ہے اس کے اوپر جو حکم نہیں لگتا ہے وہ حکم کو منع کرتا ہے، وہ تعارض اور معارضہ کے طریقے کے اوپر کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو مستثنیٰ ہے گویا کہ متکلم نے اس کا کلام ہی نہیں کیا اس لیے اس کے اوپر حکم نہیں لگ رہا، یہ بات نہیں ہے، متکلم نے مستثنیٰ کا کلام کیا ہے اور مستثنیٰ یہ مستثنیٰ منہ کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن بطریقے تعارض، جب دونوں کے اندر تعارض آ جاتا ہے، صدر کلام تو تقاضا کر رہا ہے کہ 1000 واجب ہے، بعد والا کلام تقاضا کر رہا ہے کہ 1000 واجب نہیں ہے بلکہ 900 واجب ہیں، تو جب دونوں میں تعارض آ جائے گا لہذا دونوں کے اوپر عمل کرنا ساکت ہو جائے گا۔ فکان تقدیر قولہ، گویا کہ جو اس کے یہ قول ہے لفلان علیہ 1000 درہم الا 100، تقدیر عبارت اس طریقے سے ہوگی لفلان علیہ 1000 درہم الا 100 فانھا لیست علیہ۔ اب جو صدر کلام ہے، صدر کلام کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک لفلان علیہ 1000 درہم، یہ کلام کا ابتدائی حصہ ہے، یہ واجب کرتا ہے 1000 کو، اور جو استثناء ہے وہ 1000 کی نفی کرتا ہے، استثناء تو یہ بتا رہا ہے کہ بھی 1000 واجب نہیں ہے بلکہ 900 واجب ہیں، تو دونوں کے اندر تعارض آ گیا، جب دونوں میں تعارض آ جائے گا فتساقطا، تو دونوں کے اوپر یہ عمل کرنا ساکت ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ ثمرہ اختلاف اور شوافے کی دلیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وقیل فائدتہ تظہر فیما اذا استثنى خلاف جنسہ کقولہ لفلان علیہ 1000 درہم الا ثوبا فعندنا لا یصح الاستثناء لأنه لا يصح بيانا وعنده يصح فينقص من الألف قدر قيمة الثوب لأن عمل الاستثناء كالدليل المعارض وهو بحسب الإمكان والإمكان ها هنا في نفي مقدار قيمته ولا يخلو هذا عن خدشة لإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي هذا دليل للشافعي على أن عمل الاستثناء بطريق المعارضة لأن النفي والإثبات يتعارضان معا ولأن قوله لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه النفي والإثبات فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره لا إثباتا له لأن المعنى حينئذ إله غير الله فيكون نفيا لغير الله لا إثباتا لله الذي هو المقصود وبخلاف ما لو حملنا على سبيل المعارضة إذ يكون المعنى حينئذ لا إله إلا الله فإنه موجود۔ ترجمہ دیکھ لیں،
اور کہا گیا اس کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں جب کہ استثناء کیا جائے خلاف جنس سے، جیسا کہ اس کا یہ قول لفلان علی الف درہم الا ثوبا۔ ہمارے نزدیک یہاں پر استثناء صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیان نہیں بن سکتا، اس کا بیان بننا صحیح نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استثناء صحیح ہے، لہذا 1000 سے کپڑے کی قیمت کے بقدر کم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ استثناء پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ دلیل معارض، اور وہ امکان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور امکان یہاں پر اس کی قیمت سے بقدر کم کرنے میں ہے، اور یہ خدشے سے خالی نہیں ہے۔ اجماع اہل لغت، اہل لغت کے اجماع کی وجہ سے اس بات پر کہ استثناء نفی سے اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے نفی ہوتا ہے، یہ دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر کہ استثناء کا عمل بطریق معارضہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نفی اور اثبات یہ دونوں متعارض ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کا یہ قول لا الہ الا اللہ توحید کے لیے اس کا معنی نفی اور اثبات ہے۔ اگر تکلم ہو باقی کا تو یہ غیر اللہ کی نفی تو ہوگی، اللہ کا اثبات نہیں ہوگا، اس لیے کہ معنی اس وقت الہ غیر اللہ ہی ہوگا، لہذا غیر اللہ کی نفی تو ہوگی، اللہ کا اثبات نہیں ہوگا، جو کہ مقصود ہے، بخلاف اس صورت کے جو ہم نے محمول کیا ہے تعارض کے طریقے پر، اس لیے کہ اس وقت معنی یہ ہوگا لا الہ الا اللہ فإنہ موجود۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیان تغییر میں استثناء کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا، حنفیہ کے نزدیک اصول یہ ہے کہ گویا کہ متکلم نے مستثنیٰ کے بقدر کلام ہی نہیں کیا ہے، لہذا اس کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو حکم کی نفی کی جائے گی وہ بوجہ تعارض لاحق ہونے کی وجہ سے کی جائے گی۔ تو یہ حنفیہ کا اور شافعی کا اختلاف تھا۔ میں نے وہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کی تھی کہ اس مسئلے کی صحیح سمجھ اس وقت آئے گی جب کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے آئے گی جس میں ثمرہ اختلاف ظاہر اور واضح ہوگا، یعنی حنفیہ کے نزدیک مسئلہ کسی اور طریقے سے ہوگا اور شافعی کے نزدیک مسئلہ کسی اور طریقے سے ہوگا۔ اب اس کی مثال یہاں پر لے کر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خلاف جنس سے استثناء کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے لفلان علی الف درہم الا ثوبا، اب مستثنیٰ منہ یہاں پر ہے درہم، اور جو مستثنیٰ ہے وہ ہے ثوب، کپڑا۔ اب ظاہر ہے کپڑا الگ جنس ہے اور درہم الگ جنس ہے، تو خلاف جنس سے استثناء کیا جا رہا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ استثناء درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو استثناء ہے بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر اپنی جنس میں سے تو ہو سکتا ہے، خلاف جنس سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، تغییر نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر چونکہ خلاف جنس سے استثناء کیا جا رہا ہے لہذا یہ معتبر نہیں ہوگا، اور یہ والا کلام بھی درست نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مستثنیٰ ہے یہ بطریق تعارض اس کی نفی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دو کلام ہوتے ہیں مستقل، ایک ہوتا ہے صدر کلام اور دوسرا ہوتا ہے مستثنیٰ والا کلام۔ مستثنیٰ والا کلام ایک الگ مستقل کلام ہوتا ہے جو کہ صدر کلام یعنی پہلے والے کلام کے ساتھ معارض ہوتا ہے، اس کے ان دونوں کے درمیان تعارض واقع ہوتا ہے، تو یہاں پہ تعارض والے احکام جاری کیے جائیں گے۔ تعارض کے اندر جیسا کہ آپ نے پڑھے ہیں نا اصول، وہ سارے اصول یہاں پر بھی جاری ہوں گے، یعنی جب دو دلیلوں کے اندر تعارض آ جاتا ہے تو اگر دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر دونوں کے اوپر عمل کر لیا جاتا ہے، اگر دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو قوی کو لے لیا جاتا ہے، اور جو ضعیف ہے اگر ضعیف میں تعویل ہو سکتی ہو تو تعویل کر لی جاتی ہے، اگر ضعیف میں تعویل ہونا ممکن نہ ہو تو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ تعارض ہے اور تعارض ہونے کے باوجود دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، دونوں پر عمل کرنا اس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے لفلان علی الف درہم الا ثوبا، فلاں کے میں نے 1000 درہم دینے ہیں سوائے کپڑے کے، تو وہ جو ایک کپڑا ہے وہ آپ ایسا کریں اس کپڑے کی قیمت کو 1000 سے نفی کر دیں، تو جب آپ اس کپڑے کی قیمت کو 1000 سے نفی کر دیں گے تو دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر خلاف جنس سے نفی کی جائے تو حنفیہ کے اصول کے مطابق یہ چونکہ بیان تغییر ہے اور خلاف جنس سے نفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا یہ کلام درست نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلاف جنس سے اگر نفی کی جائے تو یہاں پر کلام درست ہوتا ہے اور بطریق معارضہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وکیلا، اور کہا گیا کہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں، یعنی جو حنفیہ اور شوافیہ ہے اس کا ثمرہ اختلاف وہ کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ وہ صورت میں ظاہر ہوگا کہ جب استثناء کیا جائے خلاف جنس سے، جیسے کہ اس کا یہ کہنا لفلان علی الف درہم الا ثوبا، ہمارے نزدیک یہ استثناء صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ لأنہ لا یصح بیانا، اس لیے کہ اس کا بیان بننا صحیح نہیں ہے۔ بیان تغییر کی دو قسمیں تھی، ایک شرط تھی اور دوسری تھی استثناء۔ یہاں پر بیان تغییر کی جو قسم استثناء ہے یہ بننا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خلاف جنس سے ہے اور اس کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استثناء کرنا صحیح ہے، 1000 سے کپڑے کی قیمت کو گھٹا دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر استثناء کا عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ دلیل معارض، کیونکہ جو استثناء والا کلام ہے وہ الگ مستقل کلام ہے جو کہ صدر کلام کے معارض آ رہا ہے، گویا کہ دو دلیلیں ہیں، جب دو دلیلوں میں آپس میں تعارض آ جائے تو جس طریقے سے ان دلیلوں سے نمٹا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پر بھی نمٹا جائے گا۔ اگر ممکن ہو دونوں دلیلوں کے اوپر عمل کرنا تو دونوں دلیلوں کے اوپر عمل کر لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، دونوں کلاموں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے لہذا عمل کر لیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ استثناء پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ دلیل معارض، وہ بحسب الامکانی، اور وہ امکان کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اگر ممکن ہو دونوں کے اوپر عمل کرنا تو دونوں کے اوپر عمل کر لیا جائے گا، اور یہاں پر بھی دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ وہ عمل کرنا ممکن کیسے ہوگا کہ 1000 سے آپ کپڑے کی قیمت گھٹا دیں، نفی کر دیں،
इस तरीके से दोनों के ऊपर अमल हो जाएगा। वला यखलू हादा अन खदशातिन, जबकि साहिब नूरुल अनवार की राय ये है कि इसमें खदशा पाया जाता है। अब वो क्या खदशा पाया जाता है, चूँकि इसमें तफसील जिक्र नहीं की है इसलिए मैं भी इसकी तफसील में नहीं जाता हूँ। लिजमा अहले लुगती, यहाँ से इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला की दलील जिक्र की जा रही है कि जो इस्तिस्ना का अमल है वो बतरीके मुआरज़ा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं बतरीके तारुज़ होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला इस्तिदलाल इस तरीके से करते हैं कि जो अहले लुगत हैं, उलमाए लुगत हैं, उनका इस बात के ऊपर इजमा है कि नफ़ी से इस्तिस्ना करना ये इस बात होता है और इस बात से इस्तिस्ना करना ये नफ़ी होता है। और इस बात और नफ़ी इन दोनों के अंदर तारुज़ होता है। नफ़ी ये मुआरिज़ होती है इस बात के और इस बात ये मुआरिज़ होता है नफ़ी के। तो जब इन दोनों के दरमियान तारुज़ होता है तो इससे हमारी दलील ये कवी हो जाती है कि इस्तिस्ना का अमल ये बतरीके तारुज़ होता है। जहाँ पर इस्तिस्ना होगा मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना इन दोनों के दरमियान तारुज़ पाया जाएगा और इनको बिल्कुल आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे, इनके साथ आप बिल्कुल वैसे ही सलूक करेंगे जैसा कि दो मुतारिज़ दलीलों के दरमियान सलूक किया जाता है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला की पहली दलील है जो कि वो उलमाए लुगत के इजमा से इस्तिदलाल करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला की दूसरी दलील भी है, वो हम इंशाअल्लाह इसके बाद समझेंगे, पहले इसकी बात हल कर लें। फरमा रहे हैं लिजमा अहले लुगती, अहले लुगत के इजमा होने की वजह से इस बात के ऊपर कि इस्तिस्ना नफ़ी से, यानी नफ़ी से इस्तिस्ना करना ये इस बात होता है और इस बात से इस्तिस्ना करना ये नफ़ी होता है। ये दलील है इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला की इस बात के ऊपर कि इस्तिस्ना का अमल ये बतरीके मुआरज़ा होता है। क्यों? क्योंकि नफ़ी और इस बात ये दोनों एक दूसरे के मुआरिज़ होते हैं। तो जब नफ़ी और इस बात एक दूसरे के मुआरिज़ होते हैं तो जब नफ़ी से आप इस्तिस्ना कर रहे हैं तो इस बात आ रहा है, इस बात से जब आप इस्तिस्ना कर रहे हैं तो नफ़ी आ रहा है। तो इस्तिस्ना की वजह से यहाँ पर तारुज़ हो रहा है। तो यही वाली बात इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस्तिस्ना का जो अमल है ये बतरीके मुआरज़ा होता है। गोया के दो मुस्तकिल कलाम होते हैं और इन दो कलामों के दरमियान तारुज़ होता है, फिर इनको आप ऐसे ही सलूक करते हैं जैसा कि दो मुतारिज़ दलीलों से सलूक किया जाता है। वलिअन्ना कौलहु ला इलाहा इल्लल्लाहु लित्तौहीदी, जो दूसरी दलील है इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला की वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलिमा तौहीद है इससे वो इस्तिदलाल करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि यहाँ पे देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इसमें माबूदाने बातिला की नफ़ी की जा रही है और इल्लल्लाह इसमें माबूद बरहक का इस बात किया जा रहा है। तो नफ़ी और इस बात दोनों बैक वक्त पाए जा रहे हैं। तो दो अलग मुस्तकिल कलाम हैं और दोनों मुस्तकिल कलामों के दरमियान तारुज़ आ रहा है और उन दोनों के ऊपर अमल करना मुमकिन है। अमल करना मुमकिन इस एतबार से है कि नफ़ी हो रही है माबूदाने बातिला की और इस बात हो रहा है माबूद बरहक की, और ये दोनों जमा हो सकते हैं, लिहाजा इन दोनों को जमा किया जाएगा और इन दोनों के ऊपर बैक वक्त अमल किया जाएगा। यही कलिमा तौहीद का मकसूद है कि गैरुल्लाह की नफ़ी की जाए और अल्लाह ताला के इस बात किया जाए। लेकिन अगर आप हनफिया की राय लेते हैं कि इस्तिस्ना से जो मुस्तस्ना है वो गोया कि उसका तकल्लुम ही नहीं हुआ है, उसका हुक्म ही नहीं लग रहा है, तो गोया कि ला इलाहा में अल्लाह ताला के बारे में तकल्लुम ही नहीं किया जा रहा है और अल्लाह ताला के बारे में हुक्म ही नहीं लग रहा है कि अल्लाह ताला मौजूद है, सिर्फ़ और सिर्फ गैरुल्लाह की नफ़ी हो रही है। तो जो कलिमा तौहीद से मकसूद था गैरुल्लाह की नफ़ी के साथ अल्लाह ताला का इस बात भी हो, माबूद बरहक का इस बात भी हो, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला के तरीके इस्तिदलाल के मुताबिक तो हो सकता है, हनफिया के तरीके इस्तिदलाल के मुताबिक नहीं हो सकता है। क्योंकि हनफिया ये कहते हैं कि जो मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना के बकदर कलाम का ना तो तकल्लुम किया गया है और ना ही उसके ऊपर हुक्म लग रहा है। वलिअन्ना कौलहु, और इस वजह से भी कि जो कौल है ला इलाहा इल्लल्लाह जो कि कलिमा तौहीद है, इसका माना नफ़ी और इस्बात दोनों है। अगर तो हनफिया की बात ली जाए कि तकल्लुम होता है बाकी का, यानी मुस्तस्ना को हटा के बाकी का तकल्लुम होता है, क्योंकि हनफिया ये कहते हैं ना कि मुस्तस्ना का तो गोया कि तकल्लुम ही नहीं किया गया है, मुस्तस्ना का हुक्म ही नहीं लग रहा है, उसको निकाल के जो बाकी है उसका तकल्लुम हो रहा है। अगर हनफिया की बात को लेते हैं तो फिर तो गैरुल्लाह की नफ़ी तो होगी, अल्लाह ताला की इस बात नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त माना यह होगा कि अल्लाह के अलावा माबूद बरहक नहीं है। तो यहाँ पे गैरुल्लाह की नफ़ी तो है, अल्लाह का इस बात नहीं है जो कि मकसूद है। कलिमा तौहीद में जिस तरीके से मकसूद है गैरुल्लाह की नफ़ी करना, वहीं ये भी मकसूद है कि अल्लाह ताला के इस बात किए जाए, जबकि हनफिया की दलील को देखते हुए यहाँ पे अल्लाह ताला के इस बात तो नहीं हो रहा है। वह बिखिलाफ़ी मालो हमलना, शाफ़ी कहते हैं बिखिलाफ़ी सूरत के कि जो हमने महमूल किया है सबीले मुआरज़त तारुज़ के तरीके के ऊपर, क्योंकि उस वक्त माना ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़इन्नहु मौजूदुन, गैरुल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह मौजूद है। गोया के दो अलग मुस्तकिल कलाम हैं और इन दोनों के दरमियान तारुज़ आ रहा है, और फिर वही वाली बात है कि तारुज़ वाले अहकाम इसके ऊपर जारी होंगे। दोनों के ऊपर अमल करना मुमकिन हो तो दोनों के ऊपर अमल कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोनों के ऊपर अमल करना मुमकिन है इसलिए कि जिन माबूदों की नफ़ी की जा रही है वो माबूदाने बातिला हैं और जिस माबूद के इस बात किया जा रहा है वो माबूद बरहक है। माबूद बरहक के इस बात से माबूद बातिल का इस बात लाजिम नहीं आता है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला की दलील है। हनफिया की दलील क्या है वो हम इंशाल्लाह इससे अगले सबक के अंदर कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अनवार का बाब है अक़साम मुश्तरका, सबक नंबर 9 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम हनफिया की दलील पढ़ेंगे।
عبارت دیکھ لیں، ولنا قوله تعالی فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما ای لبث نوح علیہ السلام فی القوم الف سنۃ الا 50 عاما الذی کان قبل الدعوۃ و 50 عاما الذی عاش فیہ بعد غرقہم فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة لكان كذبا في الخبر والقصة وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار فعملنا أن ليس عمل الاستثناء على المعارضة كما زعم الشافعي ولأن أهل اللغة قالوا الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الاستثناء كما قالوا إنه من النفي إثبات ومن الإثبات نفي۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ہمارے لیے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلبث فیہم الف سنۃ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے 1000 سال سوائے 50 سالوں کے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے سوائے 50 سالوں کے۔ یہ دعوت سے پہلے تھا یا پھر یہ 50 سال وہ تھے جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان ٹھہرے تھے ان کے غرق ہونے کے بعد۔ اگر ہم اس کلام کو معارضہ پر محمول کریں تو یہ جھوٹ ہوگا خبر میں اور واقع میں، اور حکم کا ساقط ہونا بطریق معارضہ یہ ایجاب میں ہوتا ہے نہ کہ اخبار میں۔ لہذا ہم نے عمل کیا اس بات کے اوپر کہ استثناء کا عمل یہ بطریق تعارض نہیں ہوتا ہے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گمان کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اہل لغت نے یہ کہا کہ استثناء یہ نکالنا ہوتا ہے اور باقی کا تکلم کرنا ہوتا ہے استثناء کے بعد، جیسا کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ نفی سے اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء نفی ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ استثناء کے بارے میں حنفیہ کا اور شوافی کا اختلاف چل رہا ہے۔ شوافی نے یہ کہا تھا کہ بطریق تعارض استثناء عمل کرتا ہے، جبکہ حنفیہ نے یہ کہا تھا کہ مستثنیٰ کو نکالنے کے بعد باقی جو ہے اس کا کلام ہوتا ہے اور اسی پر حکم لگتا ہے، مستثنیٰ کے اوپر نہ تو حکم لگتا ہے اور نہ ہی مستثنیٰ کا کلام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے شوافی کی دلیل تفصیل سے پڑھ لی تھی، آج کے سبق کے اندر حنفیہ کی دلیل بتا رہے ہیں۔ حنفیہ کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے سوائے 50 سال کے، یعنی 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام جو ٹھہرے ہیں ان میں سے 50 سال اس کو نکال دیا گیا ہے، گویا کہ وہ جو 50 سال ہیں نہ تو اس کا تکلم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے رہنے کا حکم لگایا گیا۔ اب یہ کس 50 سال کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو 50 سال ہیں یہ وہ 50 سال ہیں جو دعوت کے زمانے سے پہلے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو 50 سال ہیں یہ وہ 50 سال تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر جو ٹھہرے ہیں وہ 1000 سال میں سے 50 سال آپ نکال دیں، جو باقی بچا ہے باقی کا تکلم بھی کیا جا رہا ہے اور باقی کے اوپر حکم بھی لگ رہا ہے، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال ٹھہرے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر استثناء کو بطریق معارضہ مانتے ہیں جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا گمان ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو خبر ہے اور یہ جو واقعہ ہے اس کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے معارضہ کے طریقے میں دو کلام ہوتے ہیں، ایک صدر کلام ہوتا ہے پھر دوسرا مستثنیٰ والا کلام ہوتا ہے، دونوں کے اندر تعارض واقع ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بالکل واضح ہے، سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر 950 سال ٹھہرے ہیں، جو 50 سال ہیں اس کو 1000 سال سے نکال دیا گیا ہے، گویا کہ 50 سال کا نہ تو تکلم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے۔ اگر آپ بطریق معارضہ والی بات تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ جو خبر ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس خبر کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اس واقعے کا بھی جھوٹا ہونا لازم آئے گا جو کہ محال اور ناممکن ہے۔ پھر دوسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بطریق معارضہ جو حکم ساقط ہوتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ حکم موجب کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک حکم ہوتا ہے جس کا نفی نہیں اور استفہام نہیں ہوتا ہے، وہ کسی حکم کو واجب کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر اسی میں سے استثناء کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر حکم کا ساقط ہونا ہوتا ہے۔ جو خبر ہے، خبر کے اندر بطریق معارضہ حکم کا سقوط نہیں ہوتا ہے، خبر کے اندر بالکل وہی والی بات ہے جو حنفیہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو مستثنیٰ ہے گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی مستثنیٰ کے اوپر حکم لگ رہا ہے، مستثنیٰ منہ سے مستثنیٰ کو نکال کے باقی کا تکلم بھی ہوتا ہے، باقی کے اوپر حکم بھی لگتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں ولنا قولہ تعالیٰ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان دلیل ہے فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے سوائے 50 سالوں کے، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے ہیں سوائے 50 سال کے۔ اب یہ 50 سال کون سے ہیں جو اپنی قوم کے اندر نہیں ٹھہرے؟ یہ 50 سال یا تو دعوت سے پہلے کے 50 سال ہیں یا پھر اپنی قوم کے غرق ہونے کے بعد 50 سال حضرت نوح علیہ السلام جو زندہ رہے تھے، یہ وہ 50 سال مراد ہیں، گویا کہ 1000 سال میں سے 50 سال نکال دیے گئے ہیں، 50 سالوں کا نہ تو تکلم ہو رہا ہے اور نہ ہی 50 سال رہنے کا حکم لگ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ اس کلام کو معارضہ کے اوپر محمول کر لیتے ہیں تو یہ تو خبر، یعنی جو خبر دی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال ٹھہرے ہیں، خبر جھوٹی ہونا لازم آئے گی، اور یہ جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس واقعے کا بھی جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطریق معارضہ مستثنیٰ کا حکم ساقط ہوتا ہے، مستثنیٰ کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایجاب کے اندر ہوتا ہے۔ ایجاب سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی ایک حکم ہوتا ہے جو کسی چیز کو لازم اور واجب کر رہا ہوتا ہے، پھر اسی سے ایک چیز کا استثناء کر دیا جاتا ہے۔ خبر کے اندر نہیں ہوتا ایسا،
خبر کے اندر جہاں پر بھی مستثنا آئے گا وہاں پر سیدھی اور صاف بات یہی ہوگی کہ مستثنا منہو سے مستثنا کو نکال دیا گیا ہے، گویا کہ مستثنا کا نہ تو تکلم کیا گیا ہے اور نہ ہی مستثنا کے اوپر حکم لگ رہا ہے۔ تو لہذا ہم نے عمل کیا اس بات کے اوپر کہ جو استثناء کا عمل ہے وہ بطریق معارضہ نہیں ہے کما زعم الشافعی، جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ گمان کرتے ہیں۔ تو یہ حنفیہ کی دلیل ہو گئی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ہو گیا ہے۔ وَلِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اہل لغت کا اجماع ذکر کیا تھا کہ نفی سے استثناء یہ اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء یہ نفی ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ بطریق معارضہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل تھی، یہاں سے اسی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ استثناء استخراج ہے، استثناء کے بعد جو کلام باقی بچتا ہے اسی کا تکلم کیا گیا، یعنی اہل لغت بھی یہی والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نفی سے استثناء کر دیا ہے اس بات کا تو گویا کہ آپ نے اس بات کو نفی کے حکم سے نکال دیا ہے، جو اس بات ہے گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر حکم بھی نہیں لگ رہا ہے، اس کو نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اسی کے اوپر حکم لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اس کا برعکس بھی ہوگا، یعنی آپ نے اس بات سے اگر نفی کا استثناء کیا ہے تو گویا کہ جس کا آپ نے استثناء کیا ہے اس کا نہ تو حکم لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کا تکلم کیا جا رہا ہے، اس کو نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اسی کا تکلم ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر حکم بھی لگ رہا ہے۔ اب ذرا بات دیکھیں، ولی اہل لغت قالو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل لغت بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ استثناء استخراج ہوتا ہے، استثناء نکالنا ہوتا ہے، مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے نکال دیا جاتا ہے اور استثناء کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا تکلم کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اہل لغت کا کہنا ہے۔ جیسا کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے کہ نفی سے استثناء یہ اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء یہ نفی ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک اہل لغت والی بات وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک اہل لغت والی بات وہ ہے جو حنفیہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفی سے استثناء اس بات اور اس بات سے استثناء نفی، یہ بطریق معارضہ ہوتا ہے، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ استثناء استخراج ہوتا ہے اور باقی کا تکلم کرنا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل لغت کے دو قول ہوں گے، ایک قول کے مطابق حنفیہ کی تائید ہوتی ہے اور دوسرے قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔ تو جب یہ دو قول ہیں تو پھر گویا کہ تعارض ہو گیا، تو اب اس کے تعارض کو کس طریقے سے دور کیا جائے گا اور اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شوافی کی دلیل کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فلما تعارض هذان القولان من اهل اللغة طبقنا بينهما فنقول انه تكلم بالباقي بوضعه واثبات ونفي باشارته فجعلنا ما ذهبنا اليه عبارة وما ذهب هو اليه اشارة ولم يمكن عكسه، وذلك لان الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه لانه يدل على ان هذا القدر ليس بمراد من الصدر كما ان الغاية ليست بمرادة من المغيّة، فجعلناه في هذا عبارة لأنه المقصود على أن حكم المستثنى منه ينتهي بما بعده كما أن الغاية ينتهي بها المغيّة، فجعلناه في هذا إشارة لأنه غير مقصود، وأما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله، وأما وجود الله تعالى فقد كانوا يقرون به لأنهم كانوا مشركين يثبتون مع الله إلها آخر، قال الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَقَدْ أَطْرَبَ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبَيْنِ هَاهُنَا صَاحِبُ التَّوْضِيحِ فَتَأَمَّلْ فِيهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، جب اہل لغت کے ان دونوں قولوں میں تعارض پیش آ گیا تو ہم نے ان دونوں کے درمیان تطبیق کی۔ ہم نے یہ کہا کہ مستثنیٰ باقی کا تکلم کرنا ہوتا ہے اپنی وضع کے اعتبار سے اور اس بات اور نفی ہوتا ہے اپنے اشارے کے اعتبار سے، لہذا ہم نے کیا ہے جس کی طرف ہم گئے ہیں عبارت النص اور جس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اشارت النص، اس کا برعکس کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استثناء غایت کے مرتبہ پر ہوتا ہے مستثنیٰ منہ کے لیے، اس لیے کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اتنی مقدار یہ شروع والے حصے سے مراد نہیں ہے، جس طریقے سے غایت یہ مغیّر سے مراد نہیں ہوتی ہے، لہذا ہم نے اس کو عبارت النص کیا ہے، اس لیے کہ یہی مقصود ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ وہ ختم ہو جاتا ہے اپنے مابعد کے ساتھ، جس طریقے سے غایت یہ ختم ہو جاتی ہے مغیّر کے ساتھ، لہذا ہم نے اس کو اشارت النص کیا ہے، اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے۔ بہرحال کلمہ توحید اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود یہاں پہ غیر اللہ کی نفی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود وہ تو مشرکین مکہ اس کا اقرار کرتے تھے اس لیے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبودوں کو ثابت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اور تفصیل ذکر کی ہے دونوں مذہبوں کی تحقیق کی، یہاں پر صاحب توضیح نے، آپ اس کے اندر غور و فکر کر لیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ استثناء کے بارے میں حنفیہ اور شوافی کا اختلاف چل رہا تھا۔ شوافی نے استثناء کے لیے اہل لغت کے قول سے دلیل پکڑی تھی، حنفیہ نے بھی استثناء کے بارے میں اہل لغت کے دوسرے قول سے دلیل پکڑی تھی۔ گویا کہ اہل لغت کے دو قول تھے، ایک قول کے ذریعے سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، دوسرے قول کے ذریعے سے شوافی کی تائید ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دو قول ہیں تو ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق کیسے کی جائے گی، یا آیا ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی تو کیسے ترجیح دی جائے گی؟
تو حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق اور موافقت ہو سکتی ہے۔ وہ تطبیق اور موافقت آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ متکلم نے جب استثناء کیا تو باقی کا تکلم کرنا یہ من حیث الوضع کے ہے۔ من حیث الوضع کا مطلب یہ ہے کہ واضح نے وضع کرتے وقت ہی اسی بات کے لیے وضع کیا تھا مستثنی اور مستثنی منہ کو، کہ مستثنی کو نکالنے کے بعد باقی جو مستثنی منہ ہے اسی کا تکلم ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر حکم لگ رہا ہے۔ اور جو شوافی نے یہ کہا تھا کہ نفی کا استثناء اس بات اور اس بات کا استثناء نفی ہوتا ہے، یہ بطور اشارے کے ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم نے قول اختیار کیا ہے وہ بطور عبارت النص کے ہے، جو آپ نے قول اختیار کیا ہے وہ بطور اشارت النص کے ہے۔ اور ظاہر ہے عبارت النص کی طاقت اور قوت اشارت النص سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کلام سے مقصود عبارت النص ہوتا ہے۔ اشارت النص تو ایک اشارے سے وہ کلام سے بات سمجھی جا رہی ہوتی ہے، کلام کو اس معنی بیان کرنے کے لیے چلایا اور لایا نہیں جاتا ہے۔ لہذا حنفیہ کے قول کو تائید حاصل ہوگی شوافی کے قول کے اوپر۔ اب اس کے اوپر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے برعکس کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی جو حنفیہ نے اختیار کیا ہے آپ اس کو بطور اشارت النص کے کر لیں، اور جو شوافی نے اختیار کیا ہے اس کو آپ بطور عبارت النص کے کر لیں، آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا برعکس کرنا، یعنی حنفیہ کے قول کو اشارت النص کے طور پر لینا اور شوافی کے قول کو عبارت النص کے طور پر لینا یہ ممکن نہیں ہے، اس سے معنی کے اندر خرابی پیش آتی ہے۔ ممکن کیوں نہیں ہے، خرابی کیوں پیش آتی ہے، اس کی دلیل دیتے ہوئے شارح یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو استثناء ہے یہ مستثنی منہ کے حق میں بمنزلہ غایت کے ہے، جس طریقے سے غایت مغیہ کے حق کے اندر ہوتی ہے۔ اب غایت اور مغیہ کیا ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، اس چیز کا جہاں پر اختتام اور اینڈ ہوتا ہے اس کو مغیہ کہا جاتا ہے، اور جو چلنے والی چیز ہوتی ہے اس کو غایت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، اب روزے کا وقت صبح سے چل رہا ہے، چلتے چلتے غروب آفتاب پر روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہ جو روزے کا وقت ہے جو ختم ہو رہا ہے یہ ہے غایت، اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے یعنی غروب آفتاب یہ ہے مغیہ۔ اور اصول یاد رکھیں کہ جو مغیہ ہے وہ غایت کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، استثناء مستثنی منہ کے حق میں بمنزلہ غایت کے ہے۔ جس طریقے سے غایت مغیہ کے تحت متکلم کی مراد میں شامل نہیں ہوتی ہے، متکلم کے کلام میں داخل نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی مستثنی یہ متکلم کی مراد کے اندر داخل نہیں ہوگا، متکلم کے کلام کے اندر شامل بھی نہیں ہوگا، بلکہ مستثنی کو نکالنے کے بعد جو مستثنی منہ ہے اسی کا کلام ہوگا اور اسی کے اوپر حکم لگے گا۔ تو چونکہ اصل غرض متکلم کی مستثنی منہ ہوتا ہے، مستثنی کو نکالنا ہوتا ہے، اس لیے جو قول اہل لغت کا ہم نے اختیار کیا ہے یعنی استخراج، اس کو شارح نے بمنزلہ عبارت النص کے قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شوافی کا قول ہے اس کی تائید بطور اشارے کی ہوتی ہے۔ اشارے کس طریقے سے ہوتی ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے شوافی نے یہ کہا تھا کہ مستثنی والا کلام یہ مغایر ہوتا ہے مستثنی منہ والے کلام کے، بالکل ایسے ہی غایت اور مغیہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ غایت یہ الگ چیز ہوتی ہے، مغیہ یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ تعارض اور معارضہ ہوتا ہے، تو یہ بطور اشارے کی یہ والی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اصل جو وضع ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ غایت یہ الگ ہے مغیہ یہ الگ ہے، اصل وضع یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی مستثنی یہ مستثنی منہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ مستثنی کو نکالنے کے بعد مستثنی منہ کا تکلم کیا گیا ہے، مستثنی منہ پر حکم لگ رہا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اہل لغت کے جب دو قول ہیں اور ان دونوں قولوں میں تعارض پیش آ گیا طبقنا بینہما، تو ہم نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے، ایک ایسا معنی بیان کیا ہے جس معنی کی وجہ سے اہل لغت کے دونوں قولوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ اہل لغت کا جو قول حنفیہ کی تائید میں ہے وہ بطور عبارت النص کے ہے، اور جو قول شوافی کی تائید میں ہے وہ بطور اشارت النص کے ہے، تو اس طریقے سے دونوں قولوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن جو ترجیح ہے وہ حنفیہ کے قول کو ہوگی۔ فنقول، ہم یہ کہتے ہیں انہ تکلم بالباقی بوضعہ، جو حنفیہ کا مذہب تھا وہ یہ تھا کہ مستثنی کو نکالنے کے بعد اپنی وضع کے اعتبار سے باقی کا تکلم کیا گیا، باقی سے مراد ہے مستثنی منہ، مستثنی منہ کا ہی تکلم کیا گیا ہے، مستثنی منہ پر ہی حکم لگ رہا ہے، یعنی جو حنفیہ کا قول ہے بطور وضع کے ہے، اور جو چیز بطور وضع کے ہو وہ بمنزلہ عبارت النص کی ہوتی ہے، اسی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ وَإِثْبَاتٌ وَنَفْيٌ بِإِشَارَتِهِ، اور اس بات اور نفی والا قول جو اہل لغت کا تھا یہ بمنزلہ اشارت النص کے ہے، لہذا ہم نے قرار دیا ہے جس کی طرف ہم گئے، یہ جو میم الف میں یہ مام موصول ہے، یعنی جو قول اہل لغت کا ہم نے اختیار کیا تھا ہم نے اس کو عبارت النص قرار دیا ہے، اور وہ قول جس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں ہم نے اس کو اشارت النص قرار دیا ہے۔ ولم یمکن عکسہ، اس کا برعکس کرنا ممکن نہیں ہے کہ حنفیہ کے قول کو آپ اشارت النص کے مرتبہ پر کر دیں اور شوافی کے قول کو آپ عبارت النص کے مرتبہ پر کر دیں، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ استثناء یہ بمنزلہ غایت کے ہوتا ہے مستثنی منہ کے لیے، جس طریقے سے غایت مغیہ کے لیے ہوتی ہے بالکل ایسے ہی استثناء مستثنی منہ کے لیے ہوتا ہے،
क्योंकि دیکھیں غایت اور مغیہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنی مقدار یہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی اتنی مقدار یہ مستثنی منہ کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اتنی مقدار یعنی جو مستثنی والی مقدار ہے یہ مراد نہیں ہے صدر سے مراد ہے شروع والا حصہ یعنی مستثنی منہ۔ جو مستثنی والی مقدار ہے یہ مستثنی منہ سے مراد نہیں ہے، مستثنی منہ کے اندر داخل نہیں ہے، اس کا تکلم نہیں کیا گیا ہے جو حنفیہ کا قول ہے۔ جس طریقے سے غایت یہ مغیہ سے مراد نہیں ہوتی ہے، غایت کا اختتام اور اینڈ ہو جاتا ہے مغیہ پر، مغیہ کے اندر غایت داخل نہیں ہوتی ہے۔ فجعلناہ فی ھذا عبارہ، ہم نے اس کو عبارت النص قرار دیا ہے کیونکہ یہی مقصود ہوتا ہے، یہی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اتنی مقدار یہ داخل نہیں ہے، اور اس کو نکالنے کے بعد وہی استخراج والا معنی جو اہل لغت نے اختیار کیا تھا وہی والی بات ہم کہہ رہے ہیں، یہی مقصود ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جو مستثنی منہ ہے اس کا حکم اینڈ اور اختتام ہو جاتا ہے ما بعد پر، ما بعد سے مراد ہے مستثنی پر، یعنی مستثنی منہ یہ مغایر ہوتا ہے مستثنی سے، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے غایت کا اختتام مغیہ پر ہو جاتا ہے، غایت یہ مغایر ہوتی ہے مغیہ سے، غایت الگ ہے مغیہ الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعارض ہے، وہی والا قول جو شوافی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والا قول جو ہے یہ بطور اشارے کے ثابت ہو رہا ہے۔ فجعلناہ فی ھذا اشارہ، ہم نے اس کو بطور اشارے کے قرار دیا ہے کیونکہ یہ کلام سے مقصود نہیں ہے، مقصود جو ہے نا وہ استخراج ہوتا ہے، البتہ ایک اشارے کے طور پہ یہ والی بات بھی کلام سے سمجھی جاتی ہے۔ واما کلمۃ توحید، حنفیہ کے اوپر جو دوسرا اعتراض کیا گیا تھا شوافی کی جانب سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو لے کر، اسی کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ شوافی یہ کہتے تھے کہ حنفیہ کے قول کے مطابق لا الہ الا اللہ، اس سے غیر اللہ کی نفی تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات نہیں ہوگا جو کہ اس کلمہ توحید سے مقصود ہے۔ حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کلمہ توحید ہے اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، یہ کلمہ توحید اس سے مقصود صرف اور صرف غیر اللہ کی نفی کرنا ہے، جو کہ حنفیہ کے قول کے مطابق بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنے والے تھے، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہوئے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی کے اندر شریک قرار دیا کرتے تھے، جس کی نفی کے لیے اللہ رب العزت نے کلمہ توحید اتارا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال کلمہ توحید مقصود اس سے غیر اللہ کی نفی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا یہ کلمہ توحید سے مقصود نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یقرون بھی اقرار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبودوں کو ثابت کیا کرتے تھے۔ اسی کو لے کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے تھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے تب تو آپ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ توحید سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا مقصود ہے، لیکن وہ تو پہلے سے ہی مانتے ہیں، جب وہ پہلے سے ہی مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا یہ تو تحصیل حاصل ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ وقد اتنا فی تحقیق المذہبین، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ صاحب توضیح نے دونوں مذہب میں حنفیہ اور شوافی کا جو مذہب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے استثناء کو لے کے، اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے معلوم کرنا چاہتے ہیں دونوں مذہب کے بارے میں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ صاحب توضیح نے اپنی کتاب کے اندر دونوں مذہبوں کی تحقیق ذکر کی ہے، فتامل فیہ، آپ اس کے اندر بھی غور کر کے زیادہ تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔